ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم بھائی خالد محمود صاحب ہیں، اور آج ہم خالد صاحب کا قبول اسلام احمدیہ کا واقعہ سنیں گے۔ السلام علیکم خالد محمود صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خالد میری صاحب، بھائی آپ کا کیا حال ہے؟ الحمد للہ، پہلے تو آپ سے معذرت ہے کہ پہلے بھی کافی عرصہ پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ میں ناروے گیا تھا تو وہاں پر میرے اسٹوڈنٹس ہیں کچھ، ان کے پاس تو انہوں نے آپ کو ای میل بھیجی تھی میرے متعلق۔ تو اس کے بعد پھر میرے کچھ ٹیکنیکل ایشو تھے جس وجہ سے رابطہ نہیں ہو سکتا، کمپیوٹر بھی نہیں تھا میرے پاس، تو اور کوئی وجوہاتی جاب کے سلسلے میں نے کہا سر آپ فری اور فارغ ہو کے نا، یہ بڑا اہم ایشو ہے، اور پہلے تو میں ڈیلے کرتا رہا، لیکن اب میں نے سوچا زندگی کا اعتبار نہیں انسان کی زندگی کا، کب انسان کی زندگی میں دوبارے میں سے ہوا نکل جائے گی، تو یہ ایک امانت ہے، کوئی پتہ نہیں کسی کے دل میں کوئی بات اثر کر جائے، تو یہ اس کے تعلق سے میں سوچ رہا تھا کہ بہتر ہے کہ آپ کو یہ کہانی جو سچی ہے سنا دی جائے۔ جی جزاک اللہ بہت بہت خالد صاحب، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ بہت بھائی آپ کے واقعے سے فائدہ اٹھائیں گے اور سیکھیں گے بھی۔ تو خالد صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیسے اسلام احمدیہ قبول کی اور کیا واقعہ ہے؟ یہ پہلے تو میں تھوڑا تعارف کرا دوں، میرا تعلق جو ہے وہ ضلع گجرات تشریف کرنے سے ہے، گاؤں ہمارا جو ہے اس کا نام ہے مرزا طاہر۔ تو بھائی میرے جو ہیں وہ پہلے وہ ایم ڈی ہوئے ہیں ایئر فورس میں، وہ ایروناٹیکل انجینئر تھے، اور بیسیکلی ہمارا خاندان جو ہے دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتا تھا، اب بھی رکھتا ہے، ظاہر ہے ہم دو بھائی ایم ڈی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور خاندانی طرف یہ اس طرح کا ہے کہ میرے دادا جان جو ہے ان کا نام تھا محمد احمد، اور پردادا کا نام، اور دادا جان کا غلام محمد، اور والد صاحب کا فتح محمد۔ تو ریلیجیس فیملی سے ہمارا بیک گراؤنڈ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے دادا جو ہیں وہ 110 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے، اور روزانہ 5 سپارے قرآن کریم کے پڑھنا ان کا معمول تھا۔ فیملی بیک گراؤنڈ ہمارا جو دادا جان ہمارے وہ قرآن کریم کے روزانہ 5 سپارے جو ہیں وہ پڑھ کے سوتے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور مجھے ایک واقعہ اچھی طرح یاد ہے، میری جب ان کی عمر بہت زیادہ ہوگی تو وہ ایک دفعہ پھپھو میری ہیں، انہوں نے ان سے قرآن کریم اسی طرح سے لیا کہ وہ بوڑھی عمر میں انسان کے منہ سے پانی بہتا گرتا ہے، تو قرآن کریم گندا ہو رہا تھا، تو دادا جان نے نا بلک بلک کر رونا شروع کر دیا، تو میں گیا تو میں نے کہا دادا جان کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ کی پھپھو نے مجھ سے قرآن کریم دے دیا۔ اب آتے ہیں احمدیت کی قبولیت کی طرف، تو والد صاحب میرے بالکل ان پڑھ تھے، لیکن تعلیم سے ان کو بڑی غیر معمولی محبت تھی اور دلچسپی تھی، اور ہم 3 بھائی ہیں، تینوں کو ہمیں انہوں نے پڑھایا، اور بھائی جو میرے سے پہلے ایم ڈی ہوئے ہیں ان کی وجہ سے میں چونکہ تبلیغ ان کی تھی جس کی وجہ سے مجھے توجہ پیدا ہوئی، تو وہ بیسیکلی پاکستان ایئر فورس میں بھائی میرے جو ہیں ایروناٹیکل انجینئر تھے۔ یہ 1985 کی بات ہے جب وہ وہاں پر ایم ڈی ہوئے، اور جب وہ ایم ڈی ہوئے ہیں وہاں پر تو وہ جماعت اسلامی سے ان کی اٹیچمنٹ ہو چکی تھی اس وقت، کیونکہ وہاں پر ایئر فورس میں کافی ان کے دوست جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے، تو یہ بھی انہیں خیالات کے ہو گئے، اور جب بھی گھر میں آتے تھے تو مولانا مودودی صاحب کی نا کتابیں وغیرہ کافی لے کے آتے تھے، مجھے ابھی تک یاد ہے ان میں تفہیم القرآن اور اسلامی پردہ اور اس طرح کی کتابیں تھی، تو میں بھی نا کبھی کبھی پڑھتا تھا۔ پھر اس طرح مطلب یہ ہے کہ وہ جب ابھی ایئر فورس میں وہاں سے کسی جماعت اسلامی کے بندے نے وہاں سے نا ہمیں خط لکھا، وہ سرخ سے ابھی تک مجھے یاد ہے کہ آپ کے بیٹے نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے یہاں پر ایئر فورس میں، تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور مبارک یہ ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے اسلام کو چھوڑ کر کفر میں
داخل ہو گیا، یعنی کافر ہو گیا۔ تو ہمارے گھر میں تو صدر ماتم پڑ گئی کہ پتہ نہیں وہ یہ قادیانی کتنے خوفناک ہیں اور کس طرح کا کفر ہے۔ کفروں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، تو یہ پس منظر ہے جس میں پھر مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ہماری فیملی جو ہے ریلیجس فیملی ہے، اور بھائی میرے جو ہیں وہ اسلام کو چھوڑ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کریم کو انہوں نے چھوڑ دیا، کفر اختیار کر لیا۔ تو اس طرح وہ پھر ایم ڈی جب ہوئے ہیں تو وہ ان کا ظاہر ہے وہ ایئر فورس میں بھی مخالفت شروع ہوگی، تو ان کا انہوں نے جیل میں بند کر کے کورٹ مارشل کا سلسلہ شروع کر دیا، یا پتہ نہیں 2-3 سال سلسلہ چلا ان کا۔ اب سزا دی انہوں نے کہ ایم ڈی تم کیوں ہو، اور ان کا ایک پمفلٹ جو ایئر فورس سے شروع ہوتا تھا وہاں پر میں نے پڑھا کہ مسلم ہے چینج ہز ریلیجن فرام اسلام ٹو احمدیہ۔ وہ کافی عرصہ ہمارے پاس بھی رہا، وہ اس کا وہ پیج جو کٹا ہوا تھا، لیکن وہ پھر ضائع ہو گیا۔ تو وہاں سے جب وہ جیل سے انہوں کو رہا کیا انہوں نے، تو وہ گھر آئے تو گھر والوں نے ابھی دروازے میں ہی تھے، بیگ پکڑا ہوا تھا ہاتھ میں، تو والد صاحب نے اور چچا نے اور دوسری فیملی کے لوگ نے کہا کہ ہم آپ کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے کیونکہ آپ کافر ہو گئے ہیں، اسلام سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہمارے سے بھی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ وہیں سے پھر نا وہاں مقامی جماعت ہے وہاں پر چلے گئے پانی کے خلاف۔ میں ان میں یہ اس کے بعد جب یہ مقامی جماعت میں چلے گئے تو میں چونکہ اسٹوڈنٹ تھا ایف ایس سی کا، یہ 1987 کی بات ہے، تو میں کالج سے سیدھا ان کی طرف چلا جاتا تھا ان کو سمجھانے کے لیے کہ احمدیت کو چھوڑ دیں، یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ بڑا خطرناک رستہ ہے، آپ نے کیوں اختیار کیا، اتنی اچھی آپ کی جاب تھی، اتنا اچھا ہمارا مذہب ہے، ہم تو دیوبندی مسلک سے جب تعلق تھا ہمارا تو ہمیں یہی سمجھتے تھے کہ ہمارا مسلک جو ہے وہی سچا ہے اور اسلام میں جتنے مسالک ہیں وہ سب غلط ہیں، اس وقت ہمارا یہی خیال تھا۔ اس کے بعد پھر بھائی سے میری ڈیبیٹ ہوتی رہی تقریباً، مجھے خود تو مذہب سے بالکل دلچسپی نہیں تھی، اور ایسے آوارہ زندگی، اور یعنی باوجود اس کے کہ ہم مذہبی خاندان سے تعلق رکھتے تھے لیکن ہمیں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی اس طرح قرآن کریم میں یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھے کوئی بندہ یا کوئی دین کی بات سنے، ایسے اکتاوٹ محسوس ہوتی تھی، تو عدم دلچسپی تھی، میں سچی بات بتاؤں آپ کو۔ لیکن دکھ اس بات کا تھا کہ یہ بھائی میرا احمدی ہو گیا ہے، قادیانی ہو گیا ہے، تو اس کو واپس لانے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑے گا۔ تو پھر کچھ نہ کچھ میں نے کیا پڑھا تھا، وہ مخالفوں کی کتابیں پڑھی ہیں، اس کے بعد میں اس کے ساتھ ڈبیٹ کرتا تھا بھائی سے، نہ ان کو میری سمجھ آتی تھی نہ میری ان کو سمجھ آتی تھی، اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہاں پر جو جو مقامی جماعت ہے اس کا بھی چونکہ ہمارا تعلق رہا ہے 30 سال وہاں، تو یہ ناشکری ہوگی اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے اس جگہ کا اور ان وجودوں کا جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور ہمارے لیے دعائیں کی۔ ان میں سے ایک جو صدر صاحب ہیں قاضی غلام احمد صاحب، وہ دھوڑیا جماعت کے صدر ہیں، ان کی شخصیت نے بھی ہماری تربیت میں بڑا گہرا کردار ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو درجات کو بلندی اور رفعت عطا فرمائے، وفات پا چکے ہیں کافی عمر کے بعد، انہوں نے میں کتاب یا اس سے زیادہ عمر کی جب ان کی ڈیتھ ہوئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا انہوں نے بہت لمبا دور دیکھا ہے، بڑے واقعات سناتے تھے، بڑا انسائکلوپیڈیا تھی ان کی شخصیت۔ تو میں جب دھوڑیا جاتا تھا بھائی کو سمجھانے کے لیے کہ احمدیت کو چھوڑ دو، تو یہ آگے سے مجھے تبلیغ کرتے تھے، میں ان کو تبلیغ کرتا تھا، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تقریباً 2 سال سے اوپر۔ احمدی میں اس طرح ہوا ایک دن میں کالج سے سیدھا گیا تو یہ سردیوں کا موسم تھا، باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے کہتے ہیں کہ آج میں نے تمہیں کوئی تبلیغ نہیں کرنی،
آج میں نے تمہیں کیسٹ ایک سنانی ہے۔ ان کو میوزک کا بھی شوق تھا، ان کو بھی، مجھے بھی تھا، اب بھی ہے، اب تو خیر کم ہو گیا، لیکن میں نے کہا پتہ نہیں کوئی غزل وغیرہ سنائیں گے یا کیا سنائیں گے۔ تو انہوں نے اس وقت جو کیسٹ لگائی وہ حضرت خلیفۃ المسیح رابعی کی آواز میں رسالے ابن مریم کی کیسٹ تھی جو انہوں نے لگائی۔ میں نے حضور کی پہلی دفعہ میں نے آواز سنی، اور مضمون جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق اس نے تو اثر کیا ہی کیا، لیکن جو غیر معمولی اثر میری روح اور دل پر پڑا وہ حضور کی صورت فاتحہ کی تلاوت تھی، جس نے میری روح کے اوپر ایک لرزہ طاری کر دیا، اور میرے دل نے یہ گواہی دی کہ یہ درد اور سوز و گداز اس وجود جو اس شخص یہ پڑھ رہا ہے، مجھے نہیں پتا تھا یہ کون ہے، یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو میں دلی طور پر اس وقت احمدی ہو گیا۔ میں سچی بات بتاؤں آپ کو، اب مجھے اب اس بات کا نہیں پتا کہ کیا اثر تھا اس آواز میں، لیکن اب 30 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا، اب میرا یہ تجرباتی ایمان ہے کہ خلیفہ وقت کی کوئی بھی بات ہے وہ اثر کے بغیر نہیں، جہاں پر بھی زمین ہموار ہوتی ہے وہاں پر وہ گولی کی طرح اثر کرتی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ میں حضور کی اس محبت کا کہہ لیں، اس تلاوت کا کہہ لیں، یا کوئی گھڑی ایسی تھی شکار ہوا صداقت کا، اور الحمدللہ مجھے تفریق مل گئی۔ میں نے بھائی کو کہا کہ میری بیعت کروا دیں، مجھے کہتے ہیں میں نے 2.5 سال تمہیں تبلیغ کی ہے، تیرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، اب کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا اس بات کو چھوڑیں، اب میری بات، یہ بندہ کون ہے جو انہیں یہ آڈیو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلیفہ حضرت خلیفہ المسیح رابعی۔ تو تب سے مجھے حضرت خلیفہ المسیح رابعی سے، میں سچی بات بتاؤں کہ مجھے محبت نہیں، مجھے عشق ہوا ان سے، اور غیر معمولی عشق، اور جس نے میری زندگی کی کائے پلٹ دی۔ یہ تو واقعہ ہے میری احمدیت کی قبولیت کا، اور اس کے بعد پھر دائرہ سلسلہ سفر چلا، بڑا لمبا سفر ہے، اور چچا نے گھر میں بڑی سخت مخالفت کی، بھائی کی تو کی، جب میں احمدی ہوا تو میری بھی کی، مجھے گھر سے نکال دیا، اور گھر میں صفحہ ماتم پڑ گئی کہ پہلے ایک کافر ہوا اب دوسرا بھی کافر ہو گیا، کیا بنے گا ہمارا۔ اور مخالفت میں انہوں نے میرے دادا کو بھی شامل کر، حالانکہ دادا جان سے مجھے غیر معمولی محبت تھی، وہ بھی مجھ سے محبت کرتے تھے، سبھی ویسے فیملی تو کرتی ہے، لیکن دادا جان سے ہمیں بہت غیر معمولی محبت تھی، کیونکہ عمر کافی انہوں نے پائی، ہم نے ان کا زمانہ دیکھا، پیسے وغیرہ بھی ہمیں دیتے تھے بچپن میں۔ تو ان کو میں دادا جان کو نا اکثر حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں کا پنجابی میں ترجمہ پڑھ کے سناتا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے بڑی دعائیں بھی کی ان کے لیے۔ تو ایک دفعہ میں نے ان کو کہا کہ دادا جان آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم نے جو رستہ اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہتے ہیں میں تو ان پڑھ ہوں، میں نے کہا آپ دعا کریں نا، استخارہ کریں۔ تو ان سے میں نے وعدہ لے لیا استخارے کا، انہوں نے استخارہ کیا، اور پھر اس کا نتیجہ بھی مجھے بتایا۔ تو میں نے کچھ ہفتے کے بعد ان سے پوچھا کہ میں نے کہا کہ میں نے آپ کو ایک کام کہا تھا، تو مجھے کہتے ہیں آپ نے جو تم نے مجھے کام کہا تھا وہ کام مجھے یاد ہے اور میں نے کیا ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں تم ٹھیک ہو جدھر ہو، مجھے نہ چھیڑو۔ میں نے کہا مجھے صحیح طرح بات بتائیں۔ کہتے ہیں میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے چھوڑ دیں، میری عمر 100 سال سے اوپر ہو چکی ہے، تو میرا مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں مطلب ان کے کہنے کا تھا کہ میں قبول نہیں کر سکتا کیونکہ میں کمزور ہوں، میں بوڑھا ہوں، اور میرا یہ دل گواہی دیتا ہے کہ وہ دلی طور پر احمدی ہو گئے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ 1989 میں پھر میں نے بیعت کی ظاہر ہے، اور مجھے تبلیغ کا غیر معمولی نا اس کے بعد پھر شوق پیدا ہوا، اور پھر میں نے گلیوں میں اور محلے میں اور علماء سے بہت باتیں، لمبی لمبی گفتگو ہوتی تھی۔ اس میں مین ٹاپک جو ختم نبوت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات
اور بعض اور مولویوں سے باتیں ہوتی تھی علماء سے، تو وہ کہتے تھے کہ اچھا چلو مان لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گیا، تو پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، مرزا صاحب سچے ہیں۔ تو میں اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ختم وصال ابن مریم کا جو ٹاپک ہے نا یا موضوع ہے، اس میں یہ شکست تسلیم کر چکے ہیں کافی عرصہ پہلے کی بات ہے۔ اب تو اللہ اعلان ہے، ہر مولوی اعلان کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم کے وجہ سے وفات پا چکے ہیں۔ اور حضرت مسیم علیہ السلام نے جو پیشگوئی فرمائی تھی کہ لوگ آہستہ آہستہ چیزوں کو چھوڑ دیں گے، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیشگوئی پوری ہو رہی ہے، ہر روز اپنے رنگ میں پوری ہو رہی ہے اور بڑی شان سے پوری ہو رہی ہے، اور آپ کا پروگرام ہم سنتے رہتے ہیں اور روزانہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ جب یہ سلسلہ چلا، بھائی نے کو جاب مل گئی پشاور میں، وہ ایم ڈی ایم مسجد سول کوارٹر میں ان کی رہائی تھی، شاہ نواز مرسڈیز بینک میں ان کو جاب ملی۔ تو میں پھر وہاں پر بھی پشاور چلا جاتا تھا ان کو ملنے کے لیے، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر میں واپس آیا، جب دوریا جماعت سے میں نے رابطہ رکھا۔ گھر میں مخالفت تو بڑی سخت ہوتی تھی، لیکن میں مخالفت کی وجہ سے اکثر میں گھر سے باہر ہی رہتا تھا، اور دوریا میں ہی میں بہت رات کو بھی ٹھہر جاتا تھا جو ہماری مقامی جماعت۔ وہاں پر صدر صاحب نے جو ہیں، جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، انہوں نے مجھے حضرت مسیم علیہ السلام کی کتابوں کے اوپر لگا دیا، جن میں سب سے پہلے میں نے جو کتاب پڑھی وہ ملفوظات جلد اول، اور جیسے جیسے کتاب پڑھتا تھا تو عجیب ویسے محسوس ہوتا تھا کہ ایسے کیسے چھوٹے سے کپڑے کو دھو کے کو نچوڑتا ہے اور اس کو صاف، اور پھر جو میں نے وہاں پر مضمون پڑھے، گناہ کا فلسفہ، کس طرح گناہ سے رہائی حاصل ہو سکتی ہے، گناہ چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ تو میرے لیے تو یہ ساری باتیں نئی تھیں، اور میری پھر دلچسپی بڑھتی گئی۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے ہارون مسلم علیہ السلام کی تقریباً ساری کتب پڑھی ہیں، اور بعض کتب ایسی ہیں کہ وہ بار بار پڑھی ہیں، ویسے پیاس مجھے کی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر 1990 میں نے وہاں پر ٹیوشن سینٹر کھولا میتھمیٹکس پڑھانے کے لیے، اور ٹیوشن سینٹر میرا اچھا چلا، کیونکہ میں بے روزگار تھا، تو میں نے کہا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ بچوں کو ٹیوشن وغیرہ پڑھا کے تو اپنا روزگار کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ تو 1990 میں جب میں نے ٹیوشن سینٹر کھولا تو اس کے میری ٹیوشن سینٹر جو ہے وہ بچے میرے پاس کافی آ گئے، لیکن اس کی بھی نا آہستہ آہستہ مخالفت شروع ہو گئی، اور مولویوں نے شور مچایا، علماء نے، کہ یہ بچوں کو کلمہ غلط پڑھاتا ہے اور یہ قادیانیت کی تبلیغ کرتا ہے، اور یہ بالکل ان کو نا کافر ہی کر دے گا، اسلام جو ہے وہ اس سے یہ باہر ہو جائے گا۔ تو وہ پھر مخالفت شروع ہوئی، تو وہاں پر وہ سپہ صحابہ کا بھی اس پہ زور تھا، تو کچھ لوگ میرے پیچھے پڑے۔ میری والدہ صاحبہ نے مجھے بتایا کہ یہ تمہیں مارنا چاہتے ہیں، تو میں پھر ان دنوں میں باہر کرنا دوبارہ پشاور چلا گیا بھائی کے پاس، وہاں پر میں کچھ عرصہ رہا، پھر واپس آیا، اور واپس آیا تو پھر دوبارہ اسی ظاہر ہے گاؤں میں، اور دوریا جو ہماری مقامی جماعت ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر چکر لگ گاؤں میں مخالفت ہوتی تھی، تو میں دوریا جاتا تھا، وہاں 2-4 دن ہفتہ 10-10 دن بھی میں رہ لیتا تھا، تو وہ پھر ہلکی ہوتی تھی پھر میں چلا جاتا تھا۔ تو اس دوران یہ ہوا کہ گاؤں میں بہت بڑا جلوس ہوا کہ میرے خلاف، مسجد میں جلسہ کیا گیا، وہاں پہ نا فیصلہ باد کے کوئی مولوی صاحب ہے، بڑے مشہور تقریر کرنے والے ہیں، اس کو بلا کے نا وہ لے کے آئے کہ اس کو آج ہم نے یا مسلمان کرنا ہے، تو یا اس کو پکا پکا گاؤں سے نکال دینا ہے۔ تو رات کو مجھے اسی طرح یاد ہے کہ مولوی صاحب نے مسجد میں
بڑا خوفناک اعلان کیا، کہتے ہیں کہ اتنا بڑا گاؤں ہے، تم سے ایک آدمی ڈالا نہیں جاتا، اور اتنے بے غیرت ہو تم کہ اگر تم اس کو اپنے مسئلے کے اوپر واپس نہیں لا سکتے تو اس کو رہنے کی دیتے ہو گاؤں میں، کم از کم اس کو تو گاؤں سے تو نکالو کہ تاکہ یہ یہاں پر دوسرے لوگوں کو کافر نہ کرے۔ تو وہاں سے پھر مجھے بھی گاؤں سے نکال دیا گیا، میں بھی گھر پہ باہر رہا۔ تو دھوڑیا میں چونکہ میری جماعت تھی تو وہاں ظاہر ہے گاؤں میں ماحول تو زیادہ تھی، باہر تو لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا بھی۔ پھر 1994 میں نے اپنا ایک اسکول بنایا، پرائیویٹ الفضل پبلک اسکول۔ تو وہ 1 سال چلا، بڑا اچھی پروگرس تھی اس کی، اور پھر اس کی بھی میری وہاں حرکت شروع ہوگی۔ علماء کا وہی خیال ہے کہ یہ بچوں کو کلمہ غلط پڑھاتا ہے، اور اس کا بالکل اس کے اسکول میں بھیجا، حالانکہ اسکول میرا تقریباً 1.5 سال بڑا اچھا چلا، کم از کم شروع میں ہی میری اسٹرینتھ وہ تقریباً پہلے سال میں 100 سے ابو ہو گئی، لیکن وہ مخالفت کی رو ایسی چلی کہ وہ حملہ کرنے کے لیے آگے اسکول میں، کہتے ہیں تمہارا اسکول جلا دینا ہے، بچوں کو بھی ساتھ جلا دیں گے، تو تم سوچ لو کیا کرنا ہے۔ حضرت صاحب نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بڑی خوفناک پلاننگ ہے ان کی، تو بہتر ہے کہ تم اسکول کو چھوڑ دو۔ چنانچہ میں نے وہاں پر اسکول بھی چھوڑ دیا۔ اسکول چھوڑا تو پھر اب کیا کروں میں، چنانچہ اس عرصہ میں پرائیویٹ طور پر اسکولوں میں کوشش کی کہ ٹیچنگ کے لیے اپلائی کیا جائے۔ تو میری شروع سے ہمیشہ ہی عادت رہی ہے کہ میں جس اسکول میں جاب کرنے کے لیے اپلائی کرتا تھا، میں پہلے ان کو یہ بتاتا تھا کہ میرا انتخاب ہے، اور پہلے مطلب ہے جو بھی جتنی جگہ پہ انٹرویو دیتے تھے تو کہتے تھے ٹھیک ہے، اب میتھمیٹکس پڑھا لیتے ہیں، اگر تو آپ آ جائیں۔ میتھ کے ٹیچر کی تو ویسے ہی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب ان کو بتاتے تھے کہ میرا ایم بی اے جماعت سے تعلق ہے تو پھر نہ کرتے تھے۔ تو الٹیمیٹلی پھر میں نے یہ پروگرام بنایا۔ اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ جب میں دھوڑیا میں آتا جاتا تھا تو ہمارے نا ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں کے میرے دوست بہت میرے قریب تھے، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ روزانہ ہمیں آ کر کہتے ہیں کہ اہمیت ہوتی ہے، تو ہم تو ان پڑھ ہے، تو بہتر ہے کہ آپ ہمارے پیر صاحب سے بات کریں، وہ آپ کو بہتر جواب دے سکتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں۔ تو میں انکار کرتا رہا، مجھے پتا تھا کہ علماء کی شریف جو ہے شرارت سے خالی نہیں ہوتی، لیکن ایک دن انہوں نے ایک ایسی بات کی، مجھے کہتے ہیں کہ خالد یار کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں ہدایت نصیب ہو جائے؟ اس بات کی وجہ سے نا میں ان کے جال میں آ گیا۔ میں نے بھی سوچا، میں نے کہا ظاہر ہے چاہتا تو میں ہوں کہ ان کو اور علیہ السلام کی صداقت کا پتہ چلے۔ وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کے گجرات کوئی پیر محمد افضل قادری صاحب ہے ان کے پاس گئے۔ جیسے میں پیر صاحب کے داخل ہوا ان کے حجرے میں، تو سیڑھیاں سے اوپر چڑھتی ہیں، جیسے ہی سیڑھیوں پہ چڑھا تو سیڑھیوں میں جیسے نا تھوڑی سی سیڑھیاں چڑھ کے آتے پھر کھلی جگہ آتی ہے، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے کلاشن کوپ لے کر، پھر اس سے اوپر گیا، پھر ادھر ایک دو بندے کلاشن کوپ لے کر پھر اندر گیا، تو کافی لوگ تھے ان کے پاس ہتھیار اور اسلحہ۔ تو میں نے کہا تم مجھے کدھر لے آئے، اور دوستوں کو کہتے ہیں تم کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، تم آرام سے نا ادھر بات کرنی ہے، اس کے بعد ختم۔ وہ جب میں نے دیکھے صورتحال تو میں نے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا اب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں تیار ہو گیا، میں نے کہا کچھ بھی ہوتا ہے تو پھر ظاہر اب آج گئے ہیں تو اب میں اس کو روک نہیں سکتا۔ کہتے ہیں پیر صاحب یہ ہمارا دوست ہے، آپ کو پانی کا ایک گلاس دے دو۔ یہ کہتے ہیں پیر صاحب ہمارا یہ دوست ہے، اور یہ اسلام کو چھوڑ دیا اس نے اور قادیانی ہو گیا ہے، تو ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے انہوں نے حالانکہ ان سے بات کی ہوئی تھی، لیکن دوبارہ تمہیں باندھنے کے لیے انہوں نے شروع کیا۔ تو میری پیر صاحب سے مجھے کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ خالد نام ہے آپ کا؟ میں نے کہا جی خالد۔ کہتے ہیں کس ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات جو ہے نا، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا، اور یہی وجہ ہے میرے اہم ہونے کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر وفات پا چکے ہیں تو سب علماء جو ہیں سب
مسلمان جو ہیں سب مانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، مسیح میں مریم نے آنا ہے، تو پھر ظاہر ہے کوئی اور وجود ہوگا۔ اور جب یہ قرآن کریم سے ثابت ہو گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، تو پھر تو کوئی شک والی بات نہیں کرتی کہ کوئی اور وجود ہوگا جو ان کے نام پر، ان کی خون پر دنیا میں ظاہر ہوگا۔ تو کہتے ٹھیک ہے، ختم نبوت پہ بات نہیں کرنی۔ میں نے کہا ختم نبوت پر تو ہمارا آپ کا اتنا ایشو ہی نہیں ہے، ہم بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم النبوت مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا اس میں تو ایسا ایشو کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو جب میرا خیال ہارڈلی 5 سے 10 منٹ بات ہوئی ہوگی، میں نے قرآن کریم میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق آیات یا عیسیٰ ابن مسعود کا وہ پڑھ کے سنائی، اس کا ترجمہ کیا، تو مولوی صاحب کو کوئی بات نہیں آتی تھی، تو مجھے کہتے ہیں کہ وہ بات یہ ہے کہ یہاں پر جو سیگا ہے یہ ہے، اور گرامر کی نا بحث میں انہوں نے مجھے اور جانے کی کوشش کی، اور مجھے عربی کی گرامر بالکل نہیں آتی تھی، نہ اب آتی ہے۔ میں نے وہ بڑی لمبی انہوں نے تنظیم بعد میں مستر اور فائل اور فیل اور مفعول اور دیے، میں بڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا یار میرے کو مجھے عربی نہیں آتی، میں کیا کروں اس کے پاس۔ بارہ میں نے کافی لمبی گفتگو کی، تو کہتے ہیں اس لیے کہ یہ آپ جو مطلب لیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاک پاک۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک جواب سمجھایا۔ میں نے کہا مولوی صاحب، عدالتوں میں جب فیصلے ہوتے ہیں نا، تو سادہ اور عام فہم زبان میں بات ہوتی ہے تو فیصلے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی عدالت نے اس بات کے اوپر بحث کی ہو یا کسی کو کہا ہو کہ یہ گرامر کی روح سے اس نے یہ بات غلط کی ہے، میں نے کہا سادہ زبان میں بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، عربی کی گرامر آپ کو زیادہ آتی ہے، مجھے نہیں آتی، مجھے انگلش کی گرامر زیادہ آتی ہے، کہ میں انگلش میں بات کروں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اور مولوی صاحب چپ کر گئے، اور کچھ لوگوں نے نا ہنسنا شروع کر دیا درمیان میں۔ مولوی صاحب کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے میرا بازو پکڑ لیا اور زور سے دبا کے نا مجھے کہتے ہیں کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں چودھری شجاع حسین اور چودھری اعجاز حسین اور چودھری ظفر اللہ کے بچوں کو میں پڑھاتا ہوں، میں ان کا گھر کا آدمی ہوں۔ مطلب انہوں نے اس میں نا میرے اوپر کافی پریشر ڈالنے کی کوشش کی۔ تو میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے میں نے کہا مولوی صاحب اگر تو گرامر کی بحث کرنی ہے تو اس میں تو آپ نمبر ون میں اس میں آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بس وہ اسی بات پہ خوش ہو کے انہوں نے نا یہ مقابلہ ہی ختم کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کا، اور کوئی بات انہوں نے کی ہی نہیں۔ میں نے شکر کیا اللہ تعالیٰ کا کہ شیطان جو ہے کوزے میں ڈر گیا تو آرام سے بہتر ہے کہ نکل جائیں گے، تو میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے نا خیر کیے سے وہاں سے آ گیا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے لوگوں سے بات ہوتی رہتی تھی، اور شوق بھی تھا مجھے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے درس اللہ کا تبلیغ کا شوق ہے۔ تو 1999 میں نا، ویسے واقعات کافی ہیں لیکن وہ چونکہ جب روانگی میں بندہ بولتا ہے تو وہ دماغ میں نہیں آتے۔ 1999 میں میں نے سائپرس کا ویزا لیا کہ وہاں پر میری مہارت بہت سخت تھی، تو میں سائپرس چلا گیا پاکستان سے۔ ترکی کا جزیرہ ہے سائپرس، وہاں پر تقریباً میں نے 3.5 سال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہا۔ وہاں پر پہنچا تو ادھر ادھر پتہ کیا کہ جماعت احمدیہ کوئی ہے ادھر تو اس سے رابطہ کرے، تو پتہ چلا کہ یہاں پر تو جماعت ہے ہی کوئی۔ دل میں بڑی تمنا پیدا ہوئی کہ اگر جماعت نہیں ہے تو کیوں نہ لوگوں کو تبلیغ کی جائے اور لوگوں کو علم بھی کیا جائے۔ اور حلیفہ رابعہ کا دور تھا اور حضور کو خط لکھا دعا کے لیے بھی کہ یہ میرا دل ہے، یہ میرا ارادہ ہے، یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے، اس طرح میں حضور نے بڑی خوشنصیبی کا اظہار فرمایا اور دعائیہ خط بھی لکھا کہ بڑا مبارک ہے اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو کام کریں۔ تو وہاں پر تقریباً اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے 3 سال سے زیادہ عرصہ درس اللہ کا موقع ملا، اور یونیورسٹی میری تھی وہ نیئر ایسٹ یونیورسٹی تھی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا میں اسٹوڈنٹ تھا۔
پڑھا تو تھا ہی نہیں، مطلب پڑھنے کا موقع اس طرح سے نہیں ملا کہ وہاں پر پاکستان میں یہ پروگرام بنا کے وہاں پر داخلہ لے کے میں پڑھ لوں گا، کام کر کے کوئی پیمنٹ وغیرہ کر لوں گا فیس کی، تو وہاں پر تو صورتحال یہ تھی کہ یا بندہ پڑھے پاکستان سے پیسے منگوا کے، یا کام کر کے تو صرف کھا یونیورسٹی کی فیس پے نہیں کر سکتے تھے آپ، صورتحال اکانومی کی وہاں پر۔ تو 6 مہینے میں یونیورسٹی گیا وہاں پر، لیکن چونکہ میرے اسٹوڈنٹ سے رابطے ہو گئے، کافی دوست بن گئے، تو ان کو بھی جماعت کا تعارف، اور پھر میں نے انگلینڈ رابطہ کیا لٹریچر کے لیے، حضور کو میں نے خط لکھا، وہاں سے مجھے جرمنی کی طرف گائڈ کیا گیا کہ جرمنی رابطہ کریں، اور بلکہ جرمنی کے مربی صاحب ہیں، مجھے ذرا یاد ہے تو کچھ ٹیسٹ کے انچارج ہیں راشد صاحب ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا اور رابطہ کیا کہ ہم آپ کو لٹریچر وغیرہ بھیجتے ہیں، تو انہوں نے وہاں پر مجھے لٹریچر بھی بھیجا، اور کیا نام ہے پورتگیز کتابیں ہیں پورتگیز لینگویج میں، جرمن لینگویج میں، کیونکہ سائپرس میں کافی زبانیں بولی جاتی ہیں، وزٹر کافی دنیا سے آتے ہیں، تو اور اس کے علاوہ عربی میں اور بھی کافی لینگویج میں نا لٹریچر انہوں نے مجھے دیکھا، سیریز کی مجھے طرح یاد ہے آج بھی، کافی وہ بڑا بنڈل تھا جو انہوں نے نا مجھے پوسٹ کیا، تو مجھے بڑا حوصلہ ہوا کہ مجھے تو اب ہتھیار مل گئے ہیں، تو اس کا بڑا فائدہ بھی ہوا۔ اسٹوڈینٹس جو ترکش جانتے تھے اس کو ترکش میں لٹریچر لیا، جو جرمن جانتے تھے کچھ جو وزٹر ہوتے ہیں ان کو، کچھ انگلش جاننے والے، اسی طرح عربی ایک تھی وہاں پر، اس میں بھی گائڈ کی تھی۔ تو جب یہ سلسلہ چلا تو میں نے پھر یہ جرمنی سے میرا خیال ہے ڈاکٹر بلال شمس صاحب ہے مربی، ان کو انوائٹ کیا ہم نے ادھر، تو یہ جب آئے پہلی دفعہ تو ترکی کے جو صدر صاحب ہیں وہ بھی، اور ترکی کے ایک معلم صاحب ہیں عثمان شکر ان کا نام ہے، وہ بھی وہاں پر نا سائپرس میں آئے، اور ظاہر میرے گھر نہیں آئے کیونکہ میرا ہی گھر تھا وہاں پر، وہ ایکٹیویٹیز کا مرکز، تو پرانا عمارت تھی کوئی، جو گریکس جب یہاں سے گئے تھے تو وہاں پر میں نے اس کو سیٹ کر کے تو وہاں پر میں رہ رہا تھا۔ تو مربی صاحب وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص فضلوں سے نوازے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جیسے ہی جب یہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے ایک عورت کی پسند سبھی کے گھر پیچھے رکھے، فرزانوں نے جانا ہے شہر کو آباد کرے گی یہ جانے، اب جانے کس طرح کا شعر تھا مجھے چلتا یاد نہیں، تو بڑے کہنے لگا کہ نا ہم دل میں خوشی کا اظہار کیا، اور مجھے تو اس کے تقریباً 3 دن بعد ہماری یونیورسٹی میں سفر تھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو مودی صاحب اور صدر صاحب اور یہ جو خودی کے صدر ہیں ان کا نام تھا پگلائی تھی، اور معلم صاحب یہ 3 اور ایک اور کچھ اسٹور سے ہم 4 بندے وہاں پر گئے یونیورسٹی میں، انتظامیہ نے ہمیں اجازت دے دی تھی میٹنگ وغیرہ کی، قانون میٹنگ وغیرہ کہ ایک ہال میں ہم اکٹھے ہو گئے، تو وہاں پر مربی صاحب نے تقریر کی بڑی اچھی کچھ لینگویج میں، اور جماعت کا تعارف ہو اس طرح، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے تقریباً میرا 15-16 اسٹوڈنٹس جو ہے انہوں نے بیٹھ کی، تو اس کے بعد پھر ایک فیملی جو ہے وہ مجھے، کیونکہ عربی سے مجھے تھوڑی دلچسپی ہے، تھوڑا میں بول ہی لیتا ہوں، تو وہ فیملی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچوں سمیت اور بیوی سمیت وہ بھی، اور ایک مراکش کے دوست ہیں انہوں نے بیعت کی، وہ بلکہ سب سے پہلے ہوئے تھے، اس کا حقیقت المسیح راضے کو میں نے خط لکھا تھا ان کی بیعت کے متعلق، تو وہ جواب ہی دیا تھا۔ اور اس عرصہ میں حضرت خلیفۃ المسیح راضے سے بڑا قریبی تعلق رہا، دعا کے خطوط کے ذریعے ظاہر ہے، اور دعائیں بھی بڑی لیتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ایک نا خلش تھی میرے دل میں کہ حضور ان دنوں میں نا مجھے اپنے ہاتھ سے خط کا جواب میں لکھتے تھے، پرائیویٹ سیکرٹری صاحب جو ہے ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا خط ہوتا، تو میں سوچا تھا کہ حضور اپنے ہاتھ سے کبھی خط نہیں لکھتے تھے، مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان دنوں میں حضور بات یہ 99 کے بعد کی بات، تو یہ ٹھیک نہیں کہ میں ان دنوں میں خلیفہ رابع کی بات کر رہا ہوں، تو
उन दिनों में मुझे अल्लाह ताला ने एक तरकीब यही थी, मेरी ख्वाहिश थी हासिल की। तो उस तरकीब के मुताबिक मैंने हजूर को खत लिखा, तो मुझे हजूर के हाथ से लिखा हुआ खत का जवाब आया, और वो खत अभी तक मेरे पास मौजूद है। इस असना में फिर ये 11 सितंबर का वाक़या जो हुआ है 2001 में हुआ है, ये वहाँ पर मैं साइप्रस में ही था, तो ये वाक़या हुआ, तो वहाँ फिर गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। जब गिरफ्तारियाँ शुरू हुई तो मुझे उन्होंने अरेस्ट कर लिया साइप्रस में, और मुरब्बी साहब मेरा दूसरी या तीसरी दफ़ा आ रहे थे, तो उनको पता चला कि वो तुर्की में अभी इस्तांबुल में थे, तो वहाँ पर उनको अरेस्ट कर दिया, और तुर्की के सदर साहब को भी अरेस्ट कर दिया, मोहल्लम साहब को भी अरेस्ट कर दिया। मुझे बाद में पता चला कि उनको भी अरेस्ट कर दिया। तो मैं तकरीबन 15-20 दिन रहा उनकी, जेल तो नहीं कह सकते, कह लें कस्टडी में रहा। उन्होंने एक मकान दिया मुझे, मुझे कहते कि इससे आप बाहर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा मुझे क्यों अरेस्ट किया आपने? वो मेरे घर में उन्होंने रात को रेड किया, और लिटरेचर ऑडियो वीडियो जितना था उठा के ले गए, और जब वो ले गए तो मुझे मकान में दिया उन्होंने, कहते आप इनसे बाहर नहीं जा सकते। और सुबह जब हुई तो मुझे उन्होंने बुला लिया वहां पर अपने दफ्तर में। तो लिटरेचर उन्होंने टेबल पे लगा के, तो सारा हजरत सिमत की किताबें और सीडीज वगैरह से थी। मेरा उन्होंने इंटरव्यू दिया, काफी लंबा, पूछते रहे सवाल कि आपको पैसे कौन देता है, आपको फंड कौन करता है, आप क्यों ये काम कर रहे हैं। तो वहां पर भी अल्लाह ताला के फजल से ना मुझे तबलीग का बड़ा अच्छा मौका मिल गया। ज़ाहिर है सवाल करते थे, मुझे जवाब देने पड़ते थे। वहां पर एक अजीब ये वाक़या हुआ, अल्लाह ताला की तारीफ का कह लें, कि जब मेरे से वो सवाल जवाब कर रहे थे, तो मुझे एक ना पुलिस ऑफिसर कहता है, मैंने कहा कि वी बिलीव दैट प्रॉफिट मसाया हैज कम, एंड वी आर नॉट नॉन मुस्लिम, वी आर मुस्लिम, वी आर पीसफुल मुस्लिम। तो मुझे कहता है कि व्हाई डू यू बिलीव इन हजरत मिर्जा? मैंने कहा बिकॉज ही क्लेम दैट ही इज प्रॉमिस्ड मसाया फॉर नॉट ओनली मुस्लिम, फॉर होल वर्ल्ड। तो मुझे कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं इमाम महदी हूँ, तो क्या तुम मुझे भी मान लो? इस बात का मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार मेरे मौला, मैं इसको क्या जवाब दूँ? इसने ऐसी खौफनाक बात की है, ये कोई आसान काम है कहना? अगर इतना आसान हो तो ये मौलवी गली कुछ में डंडे लेकर और थोड़े लेकर घूमते फिरते हैं, ये क्यों नहीं कहते कि हम मुस्लिम हो गए? ये बड़ा कोई इतना आसान काम नहीं है, इसने कैसे ये बात कर? उस वक़्त पता नहीं ऐसे कैफ़ियत मेरी ऐसी थी, मैंने कहा उसको कि अगर तुम इस तरह का झूठ बोलोगे, तो फिर अल्लाह ताला की पकड़ से तुम बच नहीं सकते। बस ये आम अल्फाज में ही मैंने बात की, पता नहीं उसको क्या असर हुआ। वो बिल्कुल ना, उसके बाद वो जितने पुलिस ऑफिसर बैठे हुए थे, सबसे बातें होती थी मेरी, लिटरेचर के हवाले से, किताबों के हवाले से, दावा के हवाले से, गुजरा साहब कहाँ पैदा हुए, और इंग्लैंड में आपका क्या ताल्लुक है, आप क्या पता नहीं इंग्लैंड का उनको कैसे पता चला, और जर्मनी का भी उनको पता था, वो पहले से भी सवाल करते थे। मैंने कहा हमारा जहाँ जहाँ रास्ते हैं हमारे, अल्लाह ताला के तरफ से जमात पूरी दुनिया में काम कर रही है। वी बिलीव इन पीसफुल इस्लाम एंड वी आर प्रीचिंग द रियल इस्लाम ऑफ होली प्रॉफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो काफी सेटिस्फाइड भी हो गए। तो मतलब शरीफुल्लाह से, लेकिन वो जिसने शरारत की थी वो चुप करके बैठा रहा। तकरीबन 1 घंटा से ज्यादा बात हुई मेरी। और जैसे मैं, मुझे कहते ठीक है यू कैन गो। जब मैं अपने घर आया, जहाँ जो उन्होंने मतलब जगह दी थी मुझे रहने के लिए, तो मुझे कहता है पीछे से वही बंदा मेरे शोल्डर पे हाथ रख के मुझे कहता है कि मिस्टर महमूद, आई एम वेरी सॉरी। मैंने कहा सॉरी फॉर व्हाट? कहता है व्हाट आई हैव सेड टू यू, कि उसने जो अल्फाज है मुझे कि इफ आई सेड दैट आई एम प्रॉब्लम आई विल एक्सेप्ट। उसके साथ हो गया, मुझे लगता है कि मैंने ये गलत बात की है और गलत अल्फाज किया। फिर उसके बाद वो मेरा मुझे ज़बरदस्ती
کیفٹیریا پہ لے گیا، کہتا نہیں میں نے آپ کو کچھ کھلانا ہے. میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے نہ میں نے کچھ پینا ہے. وہ زبردستی نہ کھینچ کے لے گیا. کولا اس نے مجھے پلایا تو مجھے کہتا ہے کہ میں تمہیں ساری بات بتا دیتا ہوں انہوں نے کیا فیصلہ کیا تمہارے متعلق. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں ڈپورٹ کرنا ہے پاکستان، اور میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم دوبارہ آ سکتے. اگر تم آؤ تو یہ میرا ایڈریس ہے، تم میرے سے رابطہ کرنا اور میں تمہیں ایئرپورٹ پر خود لینے کے لیے آؤں گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے جس وجہ سے تمہیں نکال لینا ہو. تو ایک قسم کا نا دوست بھی بن گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو بدل دیا. لیکن چونکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا مجھے رپورٹ کرنے کا، تو ظاہر ہے انہوں نے مجھے رپورٹ کر دیا. جب انہوں نے رپورٹ کیا مجھے کہتے ہیں وی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو سینڈ یو پاکستان بیکاز یو آر انوالو ان illegal activities such as preaching Islam. اور وہاں پر تو کہتے ہیں ہر بوتن ہے جرمن بھی میں بول رہا ہوں منع ہے یہاں پر. تو میں نے کہا میں نے تو کوئی غلط تبدیلی نہیں کی کسی قسم کی، کوئی کسی کو برین واشنگ نہیں کی کہ تم دہشت گرد مت ہو. تو یہ جو کتابیں ہیں اسی میں ہماری تعلیم ہے، پڑھ لیں کیا لکھا ہوا ہے. لیکن کہتا ہے وی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو سینڈ یو پاکستان. اور انہوں نے مجھے پھر ڈپورٹ کر دیا. جب مجھے ڈپورٹ کیا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے ٹکٹ کے لیے، اور ٹکٹ کی $800 کی. تو میں نے پھر حضرت خلیفہ رابع کو نا دعا کے لیے ٹیکسٹ کی کہ یہ صورت حال ہے تو مجھے یہ پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں، تو مجھے میرے لیے خاص بات کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے یہ کی آسانی پیدا کرے. تو جب وہ حضور کو میں نے ٹیکسٹ بھیجی تو اس کے بعد مجھے نا وہاں سے فون آیا. مجھے نہیں پتا وہ فون کرنے والے پرائیویٹ سیکٹری صاحب تھے یا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو جو پھر یہ ہدایت ہے کہ اگر آپ کو پاکستان بھیجتے ہیں تو ان کو کہیں کہ آپ کو نا وہ ترکی کے رستے نہ بھیجیں، بائی روڈ نہ بھیجیں، بائی ایئر بھیجیں. تو میں نے ان کو کہا کہ بائی ایئر کے تو میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، میں بائی ایئر نہیں جا سکتا. تو وہاں پر پھر مجھے وہ جنہوں دوست نے فون کیا مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ تھوڑا انتظار کے میں آپ کو نا فون کرتا ہوں میں دوبارہ. تو 15-20 منٹ بعد دوبارہ ان کو فون آ گیا. مجھے کہتے ہیں اپنا پاسپورٹ بھیجے تو ہم آپ کو نا پیسے بھیج دیتے ہیں. اور جب انہوں نے پیسوں کو کہا تو میں نے اپنے اندر سوچا، میں نے کہا یا میرے مولا تو اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ جماعت سے پیسے دے، تو کیا 30 بات کا قادر نہیں ہے کہ کوئی ایسا انتظام کر دے کہ جماعت سے پیسے لینے کے لیے ضرورت نہ پڑے. تو میں پروگرام یہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے وہاں پر انگلینڈ میں، تو میں اس کو فون کرتا ہوں تو وہ مجھے پیسے بھیج دے تاکہ میں ٹکٹ لے کے پاکستان چلے جاؤں. کیونکہ پولیس والوں نے یہ کہا کہ ہم نے رپورٹ کرنا لیکن ٹکٹ کا تم خود کر دو. تو میں نے اس کو فون کیا، اس لڑکے کا نام اب میں تو نہیں دینا، اچھا دوست کو میں نے اسٹوڈنٹ اپنے کو فون کیا تو مجھے کہتا ہے کہ سر وہ پیسے تو میں نے پاکستان بھیج دیا، ہم کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو اب تو میرے پاس کوئی نہیں پیسہ نہیں. اتنی بات ہوئی اس سے تو فون بند ہو گیا. یہ اتفاق ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل خیال ہے. ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا یہاں پر کسی اور جس میں سے میں نے کال کر رہا تھا نا کسی اور سے، وہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ٹکٹ کا بھی ذکر ہوا، ظاہر فون کیا اس کو. تو میں نے کہا ہاں میں پاکستان جانا چاہتا ہوں. تو مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کو نا ٹکٹ دیتا ہوں، میرے پاس ریٹرن ٹکٹ ہے. تو میں نے شکر کیا اللہ تعالیٰ کا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا. مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں کسی بندے کی ٹکٹ پر سفر نہیں کر سکتا. میرے پاس میرا $150 سے آتی. تو میں اس کو اپنے یہ سسٹم تھا میں کہتا ہوں میں دیتا آپ کو تو $50-60 دے سکتا ہوں. تو میں نے سوچا $50-60 میرے پاس بچ جائیں گے. میں پاکستان شہر آگے سفر کرنا ہے تو گھر بھی جانا ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ تم مجھے $50 نہ دے دو. میں نے $50 کی ٹکٹ لے لی اس سے، اور مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ میں اس پہ سفر نہیں کر سکتا. وہ میں نے ٹکٹ لے لی
تو پولیس والوں کو بتا دیا کہ میں نے اپنی ٹکٹ کا بندوبست کر لیا، انہوں نے ٹکٹ وغیرہ کوئی نہیں دیکھی، مجھے سیدھا ایئرپورٹ پہ لے گئے، سیدھا ایئرپورٹ پہ لے کے گئے تو آگے دیکھا تو وہ کاؤنٹر پہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی، ایک ہاتھ میں پاسپورٹ ہے، ایک ہاتھ میں ٹکٹ، وہ نام بھی میچ کرتی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ بالکل مجھے دوبارہ سے دے دیں گے اور یہ نہیں بات کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک تکلیف سجائی کہ میں نے دستہ ان کو نا پہلے ٹکٹ دے دی اور پاسپورٹ پر ڈیلے کر کے دیا. اسی دوران وہ ٹکٹ دے کے اس نے سائڈ پہ کر دی، بعد میں انہوں نے پاسپورٹ دیا، پاسپورٹ کینسل کر. تو میں 50 ڈالر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کا ہو گیا. اس میں مجھے کامل یقین ہے اس بات پہ، اور مجھے ایک ذرا بھی شک نہیں ہے کہ اس میں میرے پیارے آقا رفیق اپنی سیرت وائس. میں نے تو اتنے مشاہدے کیے ہیں خلافت عمدہ کی برکتوں کی کہ میں نا بعض بات ایسے انسان کی حالت ہے نا جو سنگلی میں سنبھالی نہیں جاتی. حضور کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے پاکستان نے مجھے رپورٹ کر دیا، واپس آ گئی. جب میں پاکستان پہنچا گرمیوں کا موسم تھا، اچھی طرح مجھے یاد ہے. وہی پاکستان جہاں پر میری ختم خلق تھی، وہی گاؤں، وہی بولی، وہی گلیاں اور وہی معاشرہ، وہی لوگ. اب کیا فرق پڑا؟ صرف یہ فرق پڑا کہ وہاں سے میں سائپرس سے اپنے پیارے آقا خلیفۃ المسیح بابے جو ہیں ان کی دعاؤں کی جو برکتوں کا جو تحفہ میں اپنے ساتھ لے کے آیا. مجھے وہ جن لوگوں نے فون کیا انہوں نے بھی بتایا کہ حضور نے آپ کے لیے دعا کی ہے. تو گھر میں پہنچا تو میری والدہ صاحبہ، میرے پرانے کپڑے اور پھٹا ہوا بیگ میرے پاس. تو والدہ صاحب مجھے دیکھ کے کہتی ہیں کہ یہ تو لوگ متعلق مجھے پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ بچے اس کے کافر ہو گئے ہیں، تو ان کے گھر سے برکتیں اٹھ گئی ہیں. اور مجھے جو تیری حالت نظر آ رہی ہے، اتنا تو پتلا ہوا ہے، بیمار ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کپڑے تمہارے لگے ہیں، باہر سے تم آئے ہو تو اس طرح لوگ آتے ہیں کیا؟ دیکھ بھی کچھ نہیں لگتا تمہارا. میں نے امی کو کہا مجھے میرے پاس جو پیسے تھے میں نے تو کرائے پہ خرچ کر دیے کیونکہ کراچی کی میری ٹکٹ تھی. تو مجھے کہتی ہیں کہ تم اب آ گئے ہو تو لوگوں کو گھر میں ملنے آ جاتا ہے، تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کو پانی بھی پلا سکوں. تو میں نے کہا امی ہمارے گھر نلکا لگا ہوا ہے، آپ ان کو پانی پلائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی نعمت ہے کہ پانی سے تو ضروری ہے سب کو میٹھائی پانی پلانا ہے. تو مجھے کہتی ہیں کہ تجھے شرم ہے تم بات کرتے ہوئے، اتنی باہر سے تم آئے ہو تو. اچھا بہرحال کو سلسلہ میں نے امی کو کہا، میں نے امی میں تو تبلیغ کے جرم میں رپورٹ ہو کے آیا ہوں وہاں پہ، تو شکر نہیں تم کرتی کہ تمہارا بیٹا صحیح سلامت واپس آ گیا. لوگ گھنٹیاں لگاتے ہیں دنیا کے لیے اور ان کی بعض چارے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں تو ان کی لاشیں آتی ہیں. تو میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیریت سے آ گیا. تو مجھے کہتی ہے مجھے بھی اس بات کا پتہ، میں بہت پریشان ہوں. پہلے لوگ کافر بھی کہتے ہیں کہ میں نہ تم اپنی بات پہ رہی ہو اور نہ اس کو چھوڑتے ہو اور تمہاری حالت ایسی. وہ سچی بات ہے، میری حالت بڑی غیر تھی اس وقت، لیکن پتہ نہیں میرے دل میں نا ایک غیر معمولی سکون تھا. اور کوئی پریشانی اس طرح کی نہیں تھی کہ انسان ایسے پریشانی سے بے حال ہو جائے. وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا ہوا کہ ہمیں ایک فیملی تقریب ناروے سے آئی ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں مجھے یہ سائپرس میں مجھے ایک اور بھی واقعہ یاد آ گیا. یہ جب مولب صاحب اور ترکی کے صدر صاحب آئے ہوئے تھے تو صدر صاحب چلے گئے تو مولب صاحب دوبارہ آئے تھے میرے پاس. تو اس دوران بھی ہماری سیٹنگ کافی دوستوں سے ہوتی تھی. تو وہاں پر کشمیری لڑکے رہتے تھے، وہاں پر ان کو پتہ تھا میرا ایکسیڈنٹ بھی ہے اور یہ اس میں جو دوست لائے ہوئے ہیں یہ بھی ہے، تو انہوں نے نا پتھر بھی ہمیں مارے تھے. والد صاحب بھی ادھر ہی تھے تو میرے گھٹنے پہ بھی اس وقت چوٹ لگی تھی. تو وہاں پر بھی سواب کمانے والے نا پتھرس میں بھی موجود تھے. تو یہ بات میں سوچتا تھا، اب مجھے یاد آ گئی. جب ابھی وہاں پر پاکستان میں جب میں واپس گیا تو
میں نے پھر وہ ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی ایز اے ہوم ٹیوٹر. وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت خلیفۃ الکسی رابع کی دعاؤں سے وہ ٹیوشن ہوم ٹیوشن میں اتنی برکتیں پڑی کہ میں نے وہاں پر ماہانہ 35-40 میں اکٹھا کمانا شروع کر دیا. اور میری والدہ صاحب بڑی خوش ہوتی. مجھے کہتی ہیں کہ تم 3.5 سال بعد ہے, مجھے کچھ بھی نہیں بھیجا. تو پاکستان میں آیا تو ہم تو میں بڑی خوش ہوں کہ تم کم از کم تم گھر سے تو کچھ لاتے ہو نا. حالات ہمارے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بدل گئے. یہ خلافت عطیہ کی برکت ہی ہے, اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ملا. وہاں پر پھر ٹیوشنوں کے ساتھ ساتھ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف ملی. اپنا مکان بنانے کی میں نے نئے روڈ کے اوپر مکان بنایا, پھر ابوا میں بھی ایک مکان بنایا. تو اس کے دوران پھر یہ والدہ صاحبہ کی میری بڑی تمنا تھی. یہ جب میں احمدی ہوا تو والدہ صاحبہ جو ہیں یہ بڑی پریشان رہتی تھی. لوگ والدہ صاحبہ کو کہتے تھے, یہ ابھی تو میں بہت آگے نکلا ہے, میں دوبارہ پیچھے ریوائنڈ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں احمدی ہوا تو والدہ صاحبہ جو بڑی سخت پریشان رہتی. تو مجھے کہتی ہیں کہ تم چھوڑ دو, لوگ ہوتے ہیں مجھ سے باتیں کرتی ہیں, مجھ سے برداشت نہیں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ امی نے نا بندے کی عورتوں کو بلایا, یا خدا جی ہمارا گھر سارا عورتوں سے بھر گیا اور سب عورتوں نے میرے پاؤں پکڑی. وہ جو لمحہ ہے نا وہ بڑا خطرناک لمحہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہی بتایا. مجھے ایسے چیخ رہی تھی اور ایسے رو رہی تھی, پتہ نہیں کہ خالد میں مغور جو ہے وہ اس کی وفات ہو گئی. مجھے تو یہی لگا. تو وہ مطلب ان کا یہ نہ کہنا کہ احمدیت تم چھوڑو. اس سے اللہ تعالیٰ نے رہائی بخشی. تو اس کے بعد پھر میری والدہ صاحب بڑی سخت پریشان رہتی تھی. مجھے ایک دفعہ انہوں نے ایسی بات کہی کہ اس نے نا میرے دل پر بڑا سخت نا فضلہ تعین کیا. وہ کوئی عورت سے بات کرتے کرتے مجھے کہتی ہوں کہ میں بڑی بد نصیب ہوں, میرے بیٹے کافر ہو گئے, اور نہ مجھے دن کو چین ہوتا ہے نہ مجھے رات کو چین ہوتا ہے. میں بہت جب پریشان ہوتی تو میں باہر چلی جاتی, اور وہاں جا کر بھی باتیں روتی ہوں جنگل میں. اور جب باہر آ کر یہ اس طرح کی باتیں کہا رہی تھی ایسی میں وہ جذباتی طور پر ٹارچر کرنے والا. تو اس کا نا مجھے بڑا غیر معمولی سی دل پہ نام سی چوٹ لگی. اور چوٹ کا مثبت پہلو یہ نکلا کہ مجھے دعا کی طرف اللہ تعالیٰ کو دیتا تھا. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے مولا, کیا تو اس قادر نہیں ہے کہ میری ماں کا دل بدل گیا. وہ سفر چلتا رہا, یعنی دعا کر لی, روز ہی کرتا تھا ہمیشہ ہی. اللہ تعالیٰ کے حضور کو بھی خط لکھتا رہا. خلیفہ رابع کا دور تھا. تو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کے فضل سے نا انہوں نے جو بیعت کی ہے وہ حضرت خلیفۃ الکسی خامس کے دور میں. تو بیعت کا کا یہ واقعہ ہوا کہ میں چونکہ یا مکان بنا کے لیا تو گاؤں سے میں آؤٹ ہو گیا. تو والدہ صاحبہ بڑے بھائی جان کے پاس رہتی تھی. میں نے ان کو بہت کہا میرے پاس آ کے رہیں. کہتی ہیں نہیں, میں چکر لگایا کروں گی کیونکہ وہاں سے تھوڑا ہی دور ہے. تو رہوں گی میں اپنے بیٹے کے پاس جو مسلمان ہے یا مسلم ہے, ہمارے پاس میں نہیں رہتا. تو لیکن دل سے مجھ سے محبت کرتی تھی غیر معمولی طور پر. مجھے پتا اس بات کا, کو بھی پتا تھا ظاہر والدہ سے. اور میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے بعد میں ثبوت ہی مل گیا والدہ صاحبہ کے گواہی کا. ہماری پڑوسن سے میری ایک دفعہ بات ہوئی تو مجھے کہتی ہیں میں تمہیں ایک بات بتاؤں. میں نے کہا کیا بات بتا. تو مجھے کہتی ہیں کہ آج تمہاری امی بیٹھی تھی میرے پاس. تو میں نے اس کو کہا کہ تمہارے 3 بیٹے ہیں رحمت, تمہیں سب سے پیارا کون. تو میری والدہ صاحبہ نا خاموش ہوتی کہتی ہیں کہ سب سے پیارا تھا مجھے خالد زیادہ لگتا ہے. تو کہتی ہے میں حیران ہوں. میں نے کہا, کہتی ہے تو وہ کافر ہو گیا ہے تو پیار بھی اس سے زیادہ کرتی ہے. کہتی ہے سچی بات پوچھو نا تو جب سے یہ احمدی ہوا ہے نا یہ بدل گیا ہے. تو میری خدمت بھی زیادہ کرتا ہے, نمازیں بھی پڑھتا ہے. مجھے نہیں پتا یہ انہوں نے نا بات کی. تصور میں ایسا تھا ان کا تبلیغ کا ظاہر کرتا تھا میں ان کو. اور میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل میں والدہ کی بے شک مجھے اس بات سے
اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. اور میں جب سے کمانا میں نے شروع کیا، میں نے اپنی والدہ کی جیب کبھی خالی نہیں کی، ہمیشہ میں اس کی جیب میں پڑھتے رہتا ہوں. تو 12 میں جب دوسری جگہ پہ منتقل ہوا تو والدہ صاحب کے لیے دعا بھی کرتا رہا، حضور کو بھی خط لکھتا رہا دعا کے لیے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ طبیعت ان کی بڑی سخت خراب تھی، والدہ صاحبہ کی. تو مجھے، میں رات کو سویا ہوا ہوں تو تقریباً 3:30 بجے میں نے رویا میں دیکھا کہ ہمارا جو کمرہ ہے نا اس کی شدید ٹوٹ گئی ہے اور والدہ صاحب اس سے نکلا. اس رویا کا میرے اوپر اتنا غیر معمولی اثر تھا کہ میں نے 3:30 بجے رات کو میں نے موٹر سائیکل کو کک لگائی اور گاؤں آ گیا. جب میں نے گھر میں داخل ہوا دروازہ نہ کیا، والدہ صاحبہ نے دروازہ کھولا. مجھے کہتے ہیں کون؟ میں نے کہا میں خالد ہوں. تو بڑے غصے سے کہتے تجھے شرم نہیں آتی؟ تو آدھی رات کو جو ہے وہ صبح آرام نہیں آتا، کیا لینے آیا تھا؟ میں نے کہا میں نا دل بڑا سخت پریشان تھا اور آپ بھی کہہ رہی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پرسوں میں آیا تھا تو میں آپ کی طبیعت کا پتہ کرنا ہے. میں بالکل ٹھیک ہوں. تو بیٹھی نا جان مال کے اوپر بیٹھی نہیں تھی، عبادت کر رہی تھی، نوافل پڑھ رہی تھی. تو گاؤں میں ہمارے رواج ہے لمبی لمبی تسبیحاں، تو وہاں پر کچھ پڑھ رہی تھی. تہجد کا وہ وقت تھا، کوئی قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. میں نے امی کو پاس بیٹھ کے میں نے کہا امی کیا پڑھ رہی ہیں؟ کہتی ہیں اب تمہارا چچا میاں ہے نا، وہ میرے ایک چچا غیر احمدی، بلکہ ساری فیملی غیر احمدی، ہم 2 بھائی احمدی ہیں. مجھے کہتی ہیں کہ انہوں نے نا مجھے ایک وظیفہ بتایا تو وہ میں وظیفہ پڑھ رہی ہوں. مجھے اس بات کا بڑا دکھ لگا. میں نے کہا کہ ہم 20 سال سے والدہ صاحبہ کو تبدیل کر رہے ہیں تو ہماری بات کا اثر نہیں قبول کرتی. تو میں نے یہی اسی طرح سے میں نے کہا اپنی 20 سال سے ایسا زیادہ ہو گیا، ہم جو آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں وہ نہیں پڑھتی ہیں اور لوگوں کے وظیفے پڑھتی ہیں. ہمارا کوئی حق نہیں ہے کیا پڑھو، ہم آپ کو جو وظیفہ کہتے ہیں پڑھو وہ پڑھو. کیونکہ وہ ظاہر پڑھی لکھی نہیں تھی تو ہونے کے چون میں نے بات. مجھے کہتی ہیں اور میں نے نا بات کرتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. مجھے نہ چپ کراتے ہوئے کہتی چپ کر جب تو بتا تو نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے؟ میں نے کہا ہمارا تو ایک ہی وظیفہ ہے. کہتی کون سا وظیفہ؟ میں نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے ہم مان لیں. مجھے کہتی کس طرح ماننا ہے، کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا بیعت کرنی ہے، فارم فل کرنا ہے، انگوٹھا لگانا ہے. کہتی صبح مجھ سے کروا دو. تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر احمدی ہو گئی. پھر میں نے ان کا چندہ بل گا دیا تحریک جدید کا، وقف جدید کا. صدر صاحب کو بڑی خوشی ہوئی کہ تمہاری والدہ صاحب نے بیعت کر دی. تو اس کے بعد پھر جب والدہ صاحبہ نے بیعت کر لی تو مجھے کہتی ہیں کہ میں نے تمہاری بات مان لی اور دل سے مانی ہے، لیکن میرے سے اب وعدہ کرو کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گے. میں نے کہا جب تک آپ کی زندگی ہے میں نہیں بتاتا، اور جب تک ان کی زندہ رہی ہے میں نے کسی کو نہیں بتایا. اب مجھے خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم کو توفیق ملی میری والدہ کو، اور انہوں نے احمدیت قبول کی اور رسول اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو قبول کیا. تو یہ تو احمدیت کا سفر ہے. اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں قبولیت دعا کے لیے. اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح انسان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو احمدی ہونے کے بعد جو کسی شخص کو ملتی ہے وہ تو ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کا ایک زندہ تعلق وہ انسان کا ہوتا ہے. اور رسول اللہ السلام نے فرمایا کہ میرے آنے کا مقصد یہی ہے کہ میں یقین میں لوگ ترقی کریں. اور ایک جگہ پر آپ فرماتے ہیں کہ یقین کی دیواریں آسمان تک ہیں اور شیطان پر طاقت نہیں ہے ان کے اوپر چڑھ سکے. یہ رسول اللہ السلام کا اعجاز ہے کہ انہوں نے ہمیں یقین کی دولت عطا فرمائی ہے. لیکن اس کا اصول جو ہے آپ کی لٹریچر اور آپ کی کتابوں سے وابستہ ہے. کیونکہ رسول اللہ السلام کی جو صحبت ہم اس طرح کو ہم اصل نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہر آپ کا سال ہو گیا 100 سے سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا.
لیکن کتابوں کے ذریعے وہ صحبت ابھی بھی زندہ ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا بھی میں نے پڑھا ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس وقت یہ کتابیں لکھی اس وقت جو برکتیں تھیں وہ آج بھی زندہ ہے، جو اگر کوئی سوچے بھی اسے ان کا مطالعہ کرے۔ تو اب آپ کوئی سوال اگر کرنا چاہتے ہیں، میں نے تو مختصر پر بتا دیا آپ کو جی یہ ایم ہونے کے بعد۔ اب اس کے بعد جرمنی کا ہے، اگر کہتے ہیں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ یہ دوبارہ مخالفت میری شروع ہو گئی تھی، ہاں جی یہ 2018 میں میری دوبارہ مخالفت شروع ہوگی۔ وہاں پر چونکہ میں ایک بزنس کی سائڈ بزنس شروع کیا ہوا تھا ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ، الیکٹرانکس کا، جس میں سیکورٹی کیمرہ، سیٹلائٹ ڈش اینٹینا، اور سیٹلائٹ جو ڈش اینٹینا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ذکر ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ میرا نیت یہ تھی کہ نیت کی کیا تھی میری، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رہنمائی ملی کہ اس فیلڈ میں تمہیں آنا چاہیے۔ میں نے حضرت خلیفۃ المسیح رابع کو رویا میں دیکھا۔ اب میری زندگی میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا نا بار بار ذکر آئے گا، مطلب اتنی دفعہ کی میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اتنے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کو تو میری خواب میں آئے، تو مسجد میں ہم کھڑے ہیں، ہمارے گاؤں کی مسجد ہے، تو میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضور میری طرف منہ کر کے نا، حضور نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالا ہے، حضور نے پیسوں سے بھری ہوئی مٹھی میں میرے ہاتھ میں دے دی۔ پہلے ہاتھ میں حضور نے ایسے پیسوں والی جو مٹھی ہے میرے آگے کی ہے، تو میں نے کہا کہ نہیں لینے چاہیے، جیسے اکثر پنجاب میں عادت ہے کہ کوئی پیسے دے، تحفہ دے، تو کہتے ہیں نہیں رہنے چاہیے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ خلیفہ وقت ان سے لینے چاہیے، یہ برکت والے ہیں، تو میں لے لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو پھر بعد میں خود ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے تعبیر یہ سمجھائی کہ اے سچ، حضور کو پیسے دینے کے لیے نہیں آئیں گے آپ کو۔ حضور کا تعلق جس چیز ہے وہ ایک ایمٹی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو روزگار کے طور پر میں اپناؤں تو اس میں بڑی فائدہ ہو سکتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل ایسا ہوا۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں تو میرا خیال ہے ڈشیں لگائی ہیں، بلکہ ہزار سے زیادہ لگائی ہیں، تو ہزاروں فیملیوں تک ایم ٹی اے پہنچایا۔ اور وہاں پر جہاں پر میں ڈش لگاتا تھا وہاں پر جماعت کا تعارف کروانا، اور پھر اس کو پہلے نمبر پر کرنا، اور بے شمار ایسے واقعات بھی وہاں پر ہوئے ہیں، کیونکہ وہ غیر احمدی بھی ڈشیں لگاتے تھے تو ایم ٹی اے کو اکثر ڈیلیٹ کرتے تھے۔ بلکہ اس کی میری نا مخالفت بھی ہوئی ہے اس میں دوران میں، کہ یہ قادیانی چینل کو پروموٹ کرتا ہے اور یہ ایم ڈی آر چینل لگا کے دیتا ہے، مقصد اس کا پیسے کمانا نہیں ہے، نہ ڈشیں لگانا، مقصد اس کا یہ تبلیغ ہے۔ تو کافی پھر وہ مولویوں نے بھی اس طرح کے وہ پراپوگنڈے شروع کیے، اور مخالفت بھی ہوتی تھی، بلکہ ارد گرد جو دکان میں رہتے تھے لوگ وہ بھی بار کا کسٹمر کو کہہ دیتے تھے کہ یہ قادیانی، اس سے آپ نے ڈش نہیں لگوانی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو رزق دینا چاہتا ہے کسی کو، اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب اس میں ایک اور واقعہ بھی مجھے یاد آ گیا۔ یہ ایک فیملی تھی ہمارے گاؤں سے دور گاؤں ہے، ان کو پتہ چلا کہ میں پڑھاتا ہوں، کہ بچے بیکن ہاؤس میں پڑھتے تھے، تو میتھ کے لیے انہوں نے فزکس وغیرہ کے لیے انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ بچوں کو پڑھایا کریں۔ تو وہاں پر میں نے ان کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ تو وہ تقریباً میں نے 1.5 سال پڑھایا۔ بڑا اچھی فیملی تھی، مطلب پتہ نہیں ان کو کوئی بکھی شریف ہے وہاں کے مولوی صاحب ایسے زہریلے ٹکرے ان کو، انہوں نے کوئی ایسا پراپوگنڈا کیا، انہوں نے کوئی سیرت النبی کا جلسہ گھر میں منعقد کیا، مجھے انوائٹ کیا انہوں نے کہ آپ ہمارے سیرت النبی کے جلسے پر آئے۔ تو میں نے ان سے معذرت کی، میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور میں اس لیے وہ معذرت خواہ ہوں کہ میں تو اس فیملی کو ظاہر ان کے ابو کو بڑا غصہ لگا کہ اس نے ہماری دعوت قبول نہیں کی، اور اتنے کچھ کو پیسے لگتے ہیں پڑھانے کے لیے پھر بھی۔ تو بہرحال وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کوئی ان کی اسکیم تھی جس میں انہوں نے مجھے ٹریپ کرنا تھا، کیونکہ بعد کے واقعات جو ہیں وہ اسی طرح انہوں نے نا وہ روک اختیار کیا۔ تو
میں پڑھانا جلسہ ختم ہو گیا، میں 2-3 دن پڑھاتا رہا، چوتھے 5ویں دن کا میں گیا ہوں تو بچے مجھے کہتے ہیں کہ سر آر یو ناٹ مسلم، انگلش میں مجھے کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بات کس نے آپ کو کہی ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، آپ کا کرنا پڑتے ہیں، قرآن کریم کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کیا کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کوئی تو بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، میرے ابو کہتے ہیں کہ آپ قادیانی ہیں۔ میں نے کہا میرا جو چلیے تھے تو اب ابو کہہ رہے تھے آپ نے بتایا نہیں، آپ نے کیا پتا نہیں۔ میں نے کہا میں نے بتایا اس لیے نہیں کہ ایک تو میرے علاقے میں تقریباً سب کو میرا پتہ، میں نے کہا شاید آپ کو بھی پتا ہو، آپ کے رشتے داروں کے بچے میرے پاس پڑھتے ہیں تو ان کو سب کو پتا ہے، وہ ہمارے گھروں کے ہیں۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ ہاں، لیکن وہ بابا کہتے ہیں کہ آپ کو بتانا چاہیے تھا، آپ نے نہیں بتایا۔ تو اس دوران ان کے ابو کا بھی میسج آ گیا کہ you do not need to come and come to my office and get your money۔ میں ان کے دفتر گیا، وہ چونکہ مولوی صاحب کے زیر اثر تھے اور ان کے طبیعت کے اوپر بڑا گہرا اثر تھا وہ، تو مجھے بلایا انہوں نے، مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ جب وہاں پر میں گیا تو دفتر میں گیا، میرا بتایا تھا ان کی طرف، تو مجھے انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ اس کو پتہ نہیں ذلیل کرنا ہے یا اس کو مارنا ہے یا پتہ نہیں جو بھی تھا انہوں نے کیا۔ پھر میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ میں نے پوچھا اس کا، ان کی کرنسی کی دکان تھی وہاں پر، ساتھ ہی ہمارے شہر ہے، اچھا کھائی، وہاں پر وہ میں گیا تو میں نے کہا کدھر ہیں چوہی صاحب؟ کہتے ہیں کہ چوہی صاحب تو ابھی آ جاتے ہیں، بیٹھے ہیں۔ تو میں گیا بیٹھا تو اوپر سے آگے ساتھ ان کے جناب 2-3 باڈی گارڈ ان کے پاس، پسٹل ہے کے پاس کلیشن کو، تو آپ کے ساتھ دفتر میں مجھے کہتے ہیں گھنٹہ کفی ہو جائے باہر۔ کہا تو یہ اس نے مجھے خود بلایا اور کہتا کہ کفی ہو جاؤ۔ تو میں باہر آ گیا تو کہتا باہر کھڑا، تو میں باہر آ کے تو 2 منٹ ٹھہرا ہوں، میں نے کہا پیسے دینے ہیں تو دے دے گا پیسے مجھے۔ تو آ کے نا مجھے گالیاں دینی شروع کر دی اور بڑی بکواس اس شخص نے کی ہے۔ اور پاکستان میں یا کہ صوبہ پنجاب میں میرا حال کوئی گالی کی ایسی ورائٹی رہ نہیں گئی تھی جو اس نے استعمال کی۔ میں ساتھ میں شروع کر کے مجھے کہتا ہے کہ تم کافر ہو۔ میں نے اس بات کا اس کو جواب دیا، میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان ہوں اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، ہم کافر نہیں سمجھتے اپنے آپ کو۔ اس بات کا اس کو بڑا پسند، مجھے کہتا ہے کہ تجھے گولی مار دو۔ میں نے کہا مار دو، تمہارے ہاتھ میں پڑی ہوئی ہے، پکڑی ہوئی ہے تو مار سکتے ہو، تم کیوں نہیں مار سکتے؟ اس کے بعد جو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی توجہ چینج کر دی تو گالیاں بھی تھیں، بکواس بھی کی اس نے۔ اندر چلا گیا تو کہتا ہے میں ابھی آپ کو نا پیسے لا کے دیتا ہوں، غصے سے کہتا ہے۔ تو میں وہاں سے نا وہ چھلانگ لگا کے تو دوسری طرف سے نیچے بھاگ کے آ گیا۔ میں نے کہا کہ گالیاں دینا یہ اپنا حق سمجھتے ہیں، گالیاں اس نے دی ہیں، ان کے نزدیک یہی اسلام ہے، عید کو مبارک ہو، لیکن پیسے لینا تو میرے اختیار میں ہے، میں گالیاں بھی کھاؤں اور پھر نیچے ہاتھ کر کے اس سے پیسے لوں، جتنا بھی ہے۔ میں نے میری غیر کو دوبارہ نہیں کیا، میں نے نہیں پیسے لیے، میں واپس آ گیا۔ میں نے کہا اب یہ معاملہ اللہ تعالیٰ اس کو حل کرے، اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اسی شخص کو میں نے رویا میں دیکھا کہ گاڑی کالے رنگ کی گاڑی ہے اس کے پاس، اور مجھے روڈ کے اوپر کچلنا چاہتا، اور میں روڈ کے بالکل سینٹر میں کھڑا ہوں۔ تو جیسے ہی وہ میرے پاس سے گزر رہی ہے تو میرا اچانک توجہ پیدا ہو گیا، تو وہ پاس سے گزر گیا اور سیدھی جا کے دیوار کے ساتھ ٹکرائی ہے، اور وہاں سے پھر ریورس ہو کے تو پھر آئی ہے، پھر آ کے تھوڑی رک گئی۔ اب مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن یہ پتا تھا کہ یہ اس کی شرارت کوئی کرے گا۔ وہ بعد میں پھر یہ رویا میں نے پہلے دیکھی، بعد میں اس کی محاذ شروع ہوئی اور پھر اس طرح سلسلہ چلا۔ وہ ہوا یہ کہ ان کے فیملی یا ان کی ریلیٹیو میں کوئی کسی اور گاؤں میں، وہاں سے وہ ان کا مرڈر ہو گیا ان سے،
وہ پولیس نے پھر ریڈ کیا اس کے دفتر کے اوپر، اس کا سارا سسٹم وہ انہوں نے بائنڈ اپ کروا کے رد کر لیا. تو وہ پھر اپنی ضمانت کروا کے تو وہ ناروے چلا گیا. وہ ناروے سے پلٹ فیملی تھی، ناروے چلا گیا اس کو پتا. تو یہ سلسلہ اس طرح پھر یہ بھی ایک واقعہ ہے، کیونکہ اس میں ظاہر ہے تربیت کا ذکر ہے تو میں نے بیان کر دیا. لیکن حفاظت ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات میں لگی کی ہے. اور یہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امریت کو قبول کیا اور مسیح موعود علیہ السلام کو مانا باوجود مخالفت کے. ہم نے بے شمار مخالفت تو اپنی ذات میں یہ بھی ایک فائدہ ہے. مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مخالفت جو ہے اسی میں انسان ترقی کرتا ہے. جس کی مخالفت نہیں ہوتی وہ اس کو اتنا موقع بھی نہیں ملتا ترقی کرنے کا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق جو قائم ہوتا ہے. پھر آپ کی گاؤں میں جو سول و گداس کے جو نسلیں جنتی ہیں وہ سلسلے چلتے ہیں تو وہ تک جیل ہوتا ہے. اور یہ ہے مسیح علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا. ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اور سب سے بڑی بات جو ایک زندہ اس دور میں ہمارے پاس ہے. ہم تو نبوت کو محرومی کا انسان کہتا ہے کہ نقاش ہم نبی کے دور میں ہوتے تو خلافت عملیہ کا دور بھی تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آج اس دور میں ہم جو ہے ایک زندہ خلیفہ ہمارے پاس موجود ہے جو ہماری لیے بیان کرتے ہیں. تو جتنے بھی انسان شکر ادا کرے کم ہے. اور میں یہ آخر میں ایک ہی میسج میں اپنی زندگی کی تجربے کی بنا پر کہوں گا کہ خلیفہ وقت کہ میں نے زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا ہے اور میں نے بڑی برکتیں سمجھی. ابھی یہ جو 2018 کا واقعہ چلا تھا میں مجھے بھول گیا. اب 2018 میں ابھی دوبارہ خلافت خامسہ کی میں بات کرنے لگا ہوں. تو 2018 میں جب مخالفت شروع ہوئی تو میرا جو بزنس انہوں نے ٹھپ کر دیا. دکان سے سامان نکال کے انہوں نے باہر پھینک دیا. بڑی سخت مخالفت. بچے میرے اسکول میں چھوٹے پڑھتے تھے. مولوی بچوں کو ٹکر گیا. مولوی جو ہے اس نے میرا بیٹا ہے پکے نو میں میرے بیٹے تینوں اللہ تعالیٰ کی فضل سے میرے بیٹے کے سامنے بھی اس کی میں حالی میں غلط 7 سال کی ہوگی. تو اسکول میں اس نے مسیح علیہ السلام کے متعلق نا بد زبانی کی اور بکواس کی. تو اچھا اسکول تھا. مجھے میرا بیٹا گھر آ کے نا اس میں بات بتائی اور کی آنکھوں میں نے کتنے موٹے آنسو تھے. میری وہ بات سن رہی تھی. میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے کیوں پسند کہتے ہیں مولوی مسیح علیہ السلام کو یہ کہہ رہا تھا. تو جب میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے مولا مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے اور میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی غیرت میرے بیٹے کے اندر موجود ہے. اب اپنی غیرت کا اظہار آنسو سے کر سکتا تھا نا. اس کو سوٹے تو نہیں مان سکتا. تو ان آنسو کی عبادت تو میں توفیق عطا فرما کہ ہم ان آنسو کی عبادت فرمائیں کریں. تو میں نے اسکول بند کروا دیا. وہ حالانکہ اس کے بعد ہمیں بڑی پریشانیاں رہیں. بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. اسکول کے والے سے داخلہ بھی نہیں ملتا تھا ہمیں. لیکن ہم نے اسکول بند کروا دیا. تو میری ابھی کہتی ہیں کہ آپ ان سے بات کریں ہو سکتا ہے وہ مولوی کو نکال ہی دیں. میں نے کہا مولوی کو نکال بھی دیں گے تو جس اسکول میں حضرت مسیح علیہ السلام کی بات کی گئی ہے یہ اسکول اس قابل نہیں ہونا یہاں پر اپنے بچوں کو بھیجے. وہ بچوں کو نہیں بھیجا. پھر اللہ تعالیٰ نے گھر میں رہے ہیں کچھ عرصہ. پھر ایک وہ اسکول ہے وہاں پر کچھ عرصہ رہے. وہاں پر بھی یہی سلسلہ چلا. ان کو بتایا کہ ہمارا جماعت احمدیہ سے تعلق ہے. میں نے کہا بتاتے ہم اس لیے ہیں آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے تو پھر آپ کی چیخیں نکلتی ہیں کہ پہلے کیوں نہیں بتایا. تو پہلے اس لیے بتاتے ہیں کہ تاکہ آپ کو پتا ہو آپ بات کرتے ہوئے کم از کم حیا کا جو دائرہ ہے اس کو نہ چھوڑیں. حیا کے پہلے کو نہ چھوڑیں کیونکہ فلسفہ بھی کرتے ہیں. تو یہ مقصد ہوتا ہے بتانے کا. ویسے بھی میں اللہ تعالیٰ کے حوصلے طبیعت ایسی ہے کہ میں نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ میں خوشی محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو بتاتے ہوئے کسی کو بھی کہ میرا جماعت. جرمنی میں بھی لوگ شرم کرتے ہوں گے لیکن مجھے تو اللہ تعالیٰ کے حوصلے خوشی محسوس ہوتی ہے. کیوں محسوس کریں ہم اللہ تعالیٰ کے حوصلے. ہم نے ایک وقت کے امام کو مانا. ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ ہم خلیفہ وقت کو ماننے والے ہیں. مسیح موعود کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ 2018 میں جب وہ سلسلہ چلا اس طرح بچوں کے اسکول بھی بند ہو گئے. کاروبار ٹھپ ہو گیا.
مجھے اچھی طرح یاد ہے میں خلیفۃ المسیح خامس کی خدمت میں، اب میں کہتا ہوں کہ مجھے اس طرح نہیں لکھنا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے جو مجبور ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے وہ اپنی کسی بات کو لکھتا ہے. میں نے حضور کو خط لکھا، حضور ایک ایسی دعا کی درخواست کرتا ہوں جو میرے حالات کرتی ہے. حضور کی طرف سے جواب آیا جو وہ بڑا تسلی بخش جواب تھا. اس کے بعد مجھے نہیں پتا کس بندے نے اس کو کہا یا اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا. واقعہ یہ ہوا کہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں ناروے میں، ایم بی ایل سے تعلق رکھتے ہیں، میرے پاس پڑھتے رہے ہیں، ظاہر محبت بھی ہے اس سے، بڑی غربت کا تعلق بھی ہے. مجھے ان کا فون آتا ہے، مجھے کہتے ہیں کہ سر آپ کے مطلب یہ سنا ہے کہ آپ کی مہاجرت شروع ہو گئی ہے اور کاروبار بھی خراب کر دیا ہے انہوں نے، اور بچوں کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے. تو میں نے فون اس لیے کیا کہ آپ پاکستان چھوڑ دیں. میرا ذاتی طور پر میں پاکستان چھوڑنا نہیں چاہتا کیونکہ میرا کاروبار ٹھیک تھا الحمدللہ، کوئی میں پریشانی نہیں تھی، بچے میرے پاس تھے. میں نے کہا کیا تم نے جنت دیکھی. مخالفت تو یہی ہے، 30 سال سے ہم برداشت کر رہے ہیں، اور ویسے بھی جس کو عادت ہو جاتی ہے اس کو لطف آنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بند کر دیا فون اس نے. دوسری دفعہ پھر فون کیا اس نے، پھر میں نے انکار کیا. تیسری دفعہ اس نے فون کیا. مجھے میری علیہ کہتی ہیں کہ خالد جب اللہ تعالیٰ کوئی سبب پیدا کرتا ہے نا، ایک طرف تم دعائیں لکھتے ہو حضور کو کہ حضور دعا کریں اللہ تعالیٰ بہتری سے تمام تعالیٰ، جب بہتری سامنے آتی ہے تو پھر تمہیں کہا جاتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر فون آیا اس کا تو میں اس کو تم ٹھیک ہے. تیسری دفعہ اس کا پھر فون آیا، کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ سوچیں، مجھے بتائیں کیا کرنا ہے. میں نے اس کو کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں اس لیے جرمنی یا جدھر بھی آپ پروگرام کرنا ہے پاکستان کیسے چھوڑے، پیسے پاکستان کو پیسوں کے پاکستان چھوڑنا کوئی آسان تھوڑا ہی ہے. وہ مجھے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مجھے کہتا ہے کہ محمد احمد اس کا نام ہے. مجھے کہتا ہے کہ سر میں نے آپ کو پیسے کے لیے فون نہیں کیا، مجھے بتائیں کہ آپ نے پاکستان چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ پھر اسی طرح پروسیس شروع اسی نے کروایا، اسی نے رابطہ کروایا میرا، جس بندے نے آگے پروسیس کیا اسی نے اخراجات برداشت کیے. مجھے تو صرف یہ پتا ہے کہ میں ہوائی جہاز میں بیٹھ کے نا جرمنی آ گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلیفہ المسیح خامس کی دعاؤں کی جو زندہ وہ جو ایک معجزے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ خلیفہ وقت جو ہے ان کی باتوں میں خدا تعالیٰ نے ایسی قبولیت رکھی ہے کہ ہم نے تو تجرباتی میں جو بھی بات کروں گا اپنے تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں. اور میرے خیال سے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس نے یہ معجزات نہیں دیکھے ہیں اور قبولیت دعاؤں کے دعا جو ہے اس کے نشانات نہیں دیکھے. پھر یہ ہے کہ اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ خلافت عملیہ سے جو تعلق ہے انسان کا، اس کے لیے انسان کو دو طرف سے یہ سلسلہ چلتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک طرف دعوے کریں کہ خلیفہ سے نہ ہوتا تھا، دوسری طرف حضور جو بات کہیں نہ کریں. بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نے جو روزوں کی تاریخ کی تھی پاکستان کے آدمی کے لیے، پاکستان کے آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے، اور باہر کے لوگ بھی رکھتے ہیں، بھی رکھتے ہیں سارے ہی تقریباً. مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک فضل سے غیر معمولی میں نے اس طریق سے فائدہ اٹھایا. حضور نے یہ تاریخ کی کہ جمعرات کو یا جو بھی جس دن مناسب روزہ رکھیں. تو پاکستان میں جمعرات کو روزہ رکھتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. جرمنی میں جب سے میں مجھے 5 سال سے زیادہ ہو گیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جمعرات کا اور سوموار کا بھی روزہ، سوموار کا میں اس لیے رکھتا ہوں، پہلے میں جمعرات کا رکھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے کہ یہ سوموار کا اور جمعرات کا رکھتے تھے. تو ایک طرف وہ خلیفہ وقت کی تعبیر اور دوسری طرف یہ اپنا انسان کے جو روحانی فوائد ہیں، یہ اس کا میں نے یہ جو محسوس کیا ہے حضور کی تحریک ہے روزوں کی، کہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے زمین اور آسمان کے خدا کو دعا ٹھہرا کے کہتا ہوں کہ اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا ہے کہ میری دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی جسم
کی توفیق اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا. جس درد کے ساتھ جو آپ نے بچوں کے لیے کرتا ہوں، میں اسی درد کے ساتھ اپنی باتیں تمام بچوں کے لیے کرتا ہوں. اور یہ خلیفہ وقت کی برکتیں ہیں. اب دیکھیں نا، علماء جو ہیں لوگوں کو کہتے ہیں چندے کو بٹورنے کے لیے اور جلوس نکلوائیں گے. ہمارے جو خلیفہ ہیں جو ہمیں کہتے کہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، یہ قربت کی راہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کی، ان پہ چلو. کوئی ہے دنیا میں ایسا وجود جو اس زمانے میں موجود ہو سوائے اس کے؟ اور مجھے تو کوئی بھی نظر نہیں آتا. ایک وجود ہے اور وہ ہم خوش قسمت ہے کہ وہ ہمارے پاس. تو حضور کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، دعاؤں سے اور خلافت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں وہاں سے آ گیا ادھر. جب میں ادھر آیا تو آ کر کیس کرنا تھا، اسائلم کا کیس کرنا تھا ظاہر ہے. تو یہاں پر مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ میں چونکہ بائی ایئر آیا تھا پاکستان سے ڈینمارک، اور ڈینمارک سے بائی روڈ ادھر آیا تھا، اور میرے پاس ویزا تھا اسٹوڈنٹ ویزا. میرا سویڈن کا تھا، سویڈن میں نہیں جا سکا، کوئی قدرتی وجہ بن گیا، لیکن میں سویڈن ہی جانا تھا. تو میں ڈینمارک سے نا سیدھا ادھر آ گیا. بے شمار دوستوں نے مشورہ دیا کہ تم ہم کو صحیح بات نہ بتاؤ، اسائلم کیس کرنے لگے ہو تو یہ مسئلہ جو ہے تمہیں بڑا پڑ جائے گا، یہ تمہیں دوبارہ ڈینمارک بھیج دیں گے، وہاں سے پر وہ ڈینمارک کی گورنمنٹ رپورٹ کر دیں گی. تو میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے جب کیس فائل کیا اپنا اسائلم کا، تو ایک بندے نے مجھے کہا کہ تم ڈیٹ آف برتھ ہے نا جو، وہ چینج کر دو، باقی بتانا ضرورت نہیں، وہ آپ کو ٹریس نہیں کر سکتی. میں نے یہ سوچا جب میں ڈیٹا لکھوانے لگا اپنا کہ صداقت کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں، اور یہاں آ کر اسائلم کے لیے میں جھوٹ بول دوں. میرے دل نے گوارا نہ کیا، اور میں نے ان کو ساری اسٹوری اے ٹو زیڈ سچی سچی میں نے بتا دی. میں نے کہا میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ بائی ہے، فلائٹ نمبر 007 غالباً تھا یا 2، میں نے فلائٹ کا نمبر بھی بتا دیا ان کو. تو مجھے کہتی ہے کہ وہ عورت تھی کمپیوٹر پہ بیٹھی ہوئی، تو کہتی ہے کہ یہ تو بڑا خوفناک ہے، اس میں ہو سکتا ہے مدد بھیج. میں نے کہا میں نے جو سچ بات تھی وہ بتا دی آپ کو، آگے آپ کی مت. کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ وہ مجھے اس نے کافی ریسرچ کی، کمپیوٹر پہ بیٹھی رہی. کہتی ہے مجھے آپ کا نا ویزا شو نہیں ہو رہا. تو کہتی ہے تمہارا پاسپورٹ کی طرف. میں نے کہا پاسپورٹ میں نے اپنا ضائع کر دیا. اور وہ آپ کی میں نے ضائع کر دیا، میں نے خود پھاڑا پاسپورٹ، یہ بھی میں نے ان کو بتایا. کہتی ہے کیوں پھاڑا؟ میں نے کہا میں اس لیے پھاڑا کہ میں پاکستان نہیں جانا چاہتا. تو کہتی ٹھیک ہے. اور ویزا کہتی ہے آپ کا ٹریس نہیں ہو رہا. تو میں نے کہا میں نے تو آپ سے سچی بات کی، میں اسٹوڈنٹ کے لیے. تو وہ کہتے ٹھیک ہے، تم اگر کہتے ساتھ کہتے ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے طرف سے کیس بھی پاس ہو گیا حضور کی دعاؤں سے. حضور کو میں نے بار بار رابطے میں رہا، حضور کو دعاؤں کے لیے لکھتا رہا، اور وہاں سے پھر میں اللہ تعالیٰ کے طرف تو جب میں ادھر آیا ہوں نا تو کیس الحمدللہ پاس ہو گیا. حضور کو دعا کے لیے لکھتا رہا. پریشانی بڑی سخت تھی کہ بچوں کا تھوڑا ڈیلے ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے طرف سے بچے بھی میرے پاس آ گئے. بچے میرے برقے نو میں ہیں، تینوں برقے نو میں ہیں الحمدللہ. اور یہ بھی ایک خلافت عملیہ کی برکت کا نشان ہے، کیونکہ ایم ہونے کے بعد ہمارے پاس جو چیز رہ جاتی ہے وہ برکتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. خلافت عملیہ کی برکتیں ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی برکتیں ہیں، اور زندہ خدا کی برکتیں ہیں، اور حضرت محمد. ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک بات، اتنی بڑی لمبی گفتگو ہوئی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا لٹریچر چھوڑنے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لازمی پیدا ہو جائے. ناممکن ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور آپ کا لٹریچر پڑھے تو اس کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا نہ ہو. اور میں نے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بات سے بے انتہا فائدہ اٹھایا. میں نے ایک دفعہ رویا میں دیکھا کہ میں کھڑا قرآن کریم پڑھ رہا ہوں اور پیچھے سے آ کے میرے شولڈر پہ کس شخص نے ہاتھ رکھا ہے، اور میرے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
تو مجھے محبت سے کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے پڑھو. یہ سلسلے ایسے نہیں ہیں. کیا جھوٹے شخص کے ساتھ اس طرح کی جو برکتیں و برکتیں ہوتی ہیں کہ جھوٹا بھی ہے، کافر بھی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتا، تو اس کو ماننے سے انسان کو دعاؤں کی قبولیت اور حضرت محمد مصطفیٰ کی محبت دل میں بیٹھ جانا، قرآن کریم کی محبت دل میں بیٹھ جانا، اور ایک بے چینی لگی رہنا کہ کس طرح انسان اپنا خدا تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے. اور یہ باتیں ایسے نہیں ملتی ہیں. اچھا، وہ مان تو بات کر رہا تھا، وہ ساتھ چل رہا تھا جرمنی کا. جب کیس میرا اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاس ہو گیا تو اس میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ وہاں پر ایران کا ایک دوست مجھے ملا. جب خدا نے جب وہ کیس وہاں پر فائل کرتے ہیں تو مجھے کہتا ہے کہ تم کس بنیاد کے اوپر کیس فائل کر رہے ہو. میں نے کہا ہم اس لیے کیس فائل کر رہے ہیں کہ ہمیں مذہبی طور پر ٹارچر کیا جاتا ہے. پاکستان میں قانون بنے ہوئے ہیں کہ ہم کلمہ نہیں پڑھ سکتے اور مسجد نہیں بنا سکتے، اذان نہیں، ہمارے میں مذہبی آزادی نہیں ہے، اس لیے ہم کیس کرتے ہیں. تو میں نے کہا تمہیں اذان میں کیا مسئلہ ہے ایران میں؟ کہتا میں کوئی میرا مذہبی مسئلہ نہیں، میں تو ایتھیسٹ، میں دہریہ ہوں. اور جس دن وہ وہاں پر ہمارا اخراج ہو اس کے کچھ عرصہ بعد، میرا خیال ہے ہفتے بعد، انہوں نے ہمیں وہاں سے کلیئر بھیجا اور ٹرین میں ہم اکٹھے سفر کر رہے تھے. یہ باتیں اس کے ساتھ میری ٹرین میں ہوں. تو کہتا میں دہریہ ہوں اور اس طرح یہ وہ. وہاں پر جب اس نے مجھے کہا میں دہریہ ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات میں کہ یار میرے بولا ایک مسلم کنٹری کا بندہ اور کہتے ہیں کہ میں خدا کو نہیں مانتا. کس طرح میں اس کو تبلیغ کروں، کس طرح میں اس سے ثبوت پیش کروں کہ ہمارا ایک خدا ہے جو ہماری دعائیں سنتا ہے. وہاں پر ٹرین میں بیٹھے بیٹھے میں نے ایک کشفی نظارہ دیکھا. ایک لڑکا ہے، اس کا نام ہے شوکت. وہ آیا اور میرے سامنے کھڑا ہو کے میرے دائیں بھی پیار دیا اس نے، میرے بائیں بھی پیار دیا. مجھے کہتا ہے کہ آپ کو مبارک ہو. میں نے کہا کس بات کی؟ کہتا ہے آپ کا کیس پاس ہو گیا. ابھی پتہ بھی نہیں مطلب ہے کیس فائل ہو، کیس تو 1.5 سال بعد پاس ہوا. تو میں نے مجھے بڑی طاقت توانائی ملی. میں نے اس کو کہا کہ تم کہتے تو خدا نہیں، مجھے تو خدا نے بھی بتایا ہے کہ میرا کیس پاس ہو جائے. کہتا ہے یہ ناممکن ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا. میں نے کہا یہ تو ممکن ہے اور مجھے ابھی خدا تعالیٰ نے بتایا. اب اس کے بعد پھر میرا اس سے نا اصل میں رابطہ نہیں رہا، ورنہ میں اس کو بتاتا کہ تم کہتے ہو کہ خدا نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ خدا ہے اور ہم ایک اللہ تعالیٰ کی زندہ خدا کو مانتے ہیں. تو یہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے جرمنی میں مجھے تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں. پاکستان کے لیے بھی دعا کرتے ہی ہیں. وہ ہمارا ملک ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک کے اوپر رحم کر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزات آپ فرمائے. میرے بچے آپ کو نا باقاعدگی سے سنتے ہیں. میرے بچوں کو بڑی غیر معمولی دلچسپی پیدا ہوگی آپ کی انگلش کی، اردو کی، اور آپ کا انتظار کرتے ہیں لائف اسٹریم کا. تو ان کے لیے بھی یہ دعا کی درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بھی اضافہ فرمائے اور میرے بچوں کے علم میں بھی اضافہ فرمائے. اور یہ قافلہ اسی طرح چلتا رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور خلافت احمدیہ کی برکتوں کے سائے کے نیچے. تو میں ایک اور بات چھوٹی سی ایڈ کر دوں. ہاں جی، ہاں جی. مجھے جب سے میں احمدی ہوں نا، میرے بھائی جو ہیں وہ احمدی ہونے کے بعد زندگی انہوں نے وقت کر دی. تو وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کے فضل سے 30 سال سے زیادہ ہو گیا گانا میں ایز اے وقت زندگی عمر تک ڈاکٹر کام کر رہے. کیونکہ ایئر فورس سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے ہومیوپیتھی کا باہر کورس کیا اچھا. اور خلیفہ رابع کے دور میں ان کی نا تعیناتی ہوئی. ماشاء تو اللہ. مجھے بڑا یہ چیز ہٹ کرتی تھی کہ بھائی میرا جو ہے زندگی وقت کر کے تو خدمت کر رہا ہے. میں ہمیشہ دکھ محسوس کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے جماعت احمدیہ کی خدمت کسی طریقے سے. تو مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیت السرور میں 1.5 سال یا 1.25 سال خدمت کا موقع مل گیا. میں وہاں پر ایز اے ہاؤس ماسٹر میں نے خدمت کی ہے. یہ بھی میرے لیے اعزاز کی بات ہے الحمدللہ. تو یہ بھی ذکر ضروری ہے کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ تمنا اور دعا تو اللہ تعالیٰ کسی رنگ میں پوری کر ہی دیتا ہے. پہلے میرا پروگرام تھا افریقہ 3 سال جاؤں، پھر وہاں کوئی سے پیدا ہوگی صورتحال. میں نے کہا اگر چلے افریقہ بھی خدمت کرنی ہے ادھر کر لیتے ہیں. تو اب 1.25 سال میرا ہو گیا. باقی جو عرصہ ہے میں انشاءاللہ کہیں لگاؤں گا افریقہ میں یا جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. تو اصل میں یہ اسلام جو احمدیت کا پیغام یہاں تک جن لوگوں تک پہنچا، یہ علماء سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یہ ان کو اس طرف توجہ ہی نہیں پیدا ہونے دیتے ہاں کہ کوئی نیوٹرل ہو کے کسی کی طرف توجہ کرے.
میری بڑے لوگوں سے بات ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں اہمیت کے موضوع کے اوپر، مجھے یہ بتاؤ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اہمیت سچی ہے تو کیا تم بات مان لو گے؟ تو 99.9% یہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ ہاں جی جب دل میں پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے نہیں ماننا، تو جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ علیم بذات الصدور، میں دل کے پاتال تک نظر رکھتا ہوں، تو پھر جو ان کے دل میں گن چھپا ہے معاملہ تو ان کے ساتھ ایسے ہی ہوگا، ہاں جی کہاں بالکل ان کو ہدایت مل سکتی؟ دل کے اندر شفافیت اور اس کا کم از کم یہ ابتدائی فیصلہ کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پتہ چل جائے کہ یہ صداقت ہے تو پھر کچھ بھی ہو میں مان جاؤں گا، پھر تو معاملہ ہی کیا ہو جاتا ہاں جی بالکل جزاک اللہ خالد محمود صاحب، بہت ہی ایمان افروز واقعہ آپ نے آج ہمیں سنایا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی جو فیملی بھی ہے اللہ ان کو بھی صحت اور سلامت رکھے، اور آپ کو ہر دن آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ ماشاء اللہ آپ نے یہ بھی ہمیں بتایا تھا کہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تقریباً ساری کتابیں پڑھی، کیونکہ بعض مخالفین کہتے ہیں کہ یہ جو احمدی حضرات لوگوں کو دعوت حق دیتے ہیں، ان کے نزدیک جو دعوت حق ہے، وہ جب لوگ احمدی ہوتے ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں نہیں پڑھتے، تو اس سے بھی بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے وہ عرفان جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، وہ کتب بھی آپ نے ان کا بھی مطالعہ کیا۔ تو جزاک اللہ خالد صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہم سارے بھائیوں کو بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کریں اور آپ کے بیٹوں کے لیے بھی دعا کریں، اور انشاءاللہ اس واقعے سے بہت لوگ فائدہ بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ ہے۔ جزاک اللہ بہت بہت خالد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم